اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ اپنی گفتگو کا آغاز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا سے کرتے ہیں۔ ایک دعا سے کرتے ہیں، تھوڑا جلدی چلتے ہیں تاکہ بات پوری ہو جائے، بیچ میں اگر رہ جائے گی پھر ٹکڑوں میں بعد میں اس کا ذکر کرنا کچھ صحیح نہیں ہوگا۔ دیکھیے بہت ساری دعائیں ہیں، معصورہ دعائیں، اس کو آپ لوگوں کو معنی مطالب کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس سے بڑی تربیت ہوتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے دوری ہوتی ہے، بہت سارے عقائد میں بہت ساری بہتری پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، معنی مطالب سے تو پڑھتے نہیں، سیدھے دعا پڑھی اور بات رکھ دی کہ اس پہ سامنے لکھا ہوا تھا کہ یہ رزق کی وسعت کے لیے دعا، بس وہ دعا کی روزی برکت ہو جائے، بات ختم ہو گئی، یہاں پہ ختم ہو گئی۔ اندر دیکھیے اس کے میٹر کیا ہے۔ اب مثلا ایک دعا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس میں اس میں اوپر ہیڈنگ کیا لکھی ہوئی ہے، استغفار، توبہ کے سلسلے میں دعا۔ اب آپ کہیں کہ توبہ تو ہم ایسے کہتے ہیں یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، ہو گئی توبہ۔ اب اس میں کیا پڑھیں توبہ، ہم اتنی لمبی 2 پیج کی دعا ہم توبہ کی پڑھتے رہیں، لیکن جب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کیا چیز ہوتی، تب معلوم ہوتا کہ اللہ اکبر یہ کیا ہے۔ سنیے ذرا سے 2-4 لائن سن لیجئے، جلدی سے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ یا اللہ در حقیقت اس گناہ کی بخشش چاہتا ہوں جسے میں نے تیری درگاہ میں توبہ کیا اور پھر وہی گناہ کیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ آپ کی لیے توجہ ہے کہ یا اللہ در حقیقت اس گناہ کی توبہ کرتے ہیں، اس گناہ کی توبہ چاہتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں کہ ہم نے جس گناہ کے لیے توبہ کیا اس کے بعد پھر وہی گناہ کر لیا۔ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ تو کبھی جب آپ روزانہ اس کو پڑھیے گا تو آپ کے دل میں خیال آئے کہ ہاں میں تو روزانہ توبہ کر رہی ہوں، روزانہ وہی گناہ کر رہا ہوں۔ یا اللہ در حقیقت اس گناہ کی بخشش چاہتا ہوں جسے میں نے تیری درگاہ میں توبہ کیا پھر وہی گناہ کیا۔ بھئی یہ سلسلہ تو کب سے چل رہا ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا تب سے توبہ کر رہے ہو، آج تک وہیں قائم ہے، اس سے 1 انچ آگے نہیں بڑھے، ہے نا۔ رواجی طور پہ پورا دین ہمارے یہاں رواجی طور پہ ہے، رواج میں جو چل گیا توبہ توبہ، گال پیٹ رہے، کان پکڑ رہے، توبہ توبہ، یہ رواج ہے۔ یا اللہ توبہ، یا اللہ، اللہ معاف کرے، اللہ توبہ معاف کرے، اللہ تو چھوڑو بھی تو کوئی کام، وہ کام کوئی نہیں چھوڑا جا رہا، صرف زبانی توبہ کی جا رہی۔ تو ہر چیز زبانی بنا دی گئی ہمارے، 2-4-6 نعرے لگوا دیے گئے مولا کے نام پہ، سمجھے کہ ہم لوگ بہت مولا کو ماننے والے ہیں، بہت ماننے والے ہیں۔ بھئی ویسے ماننے والے تھوڑی ہو گئے، کچھ کرنا پڑے گا تب ماننے والے ہوں گے، ایسے نہیں ہو۔ تو ہمارے پورے معاشرے میں ایک طریقہ کار بنایا گیا ہے سازش کے طور پہ، کہ جس میں کیا کام کیا جا رہا ہے کہ کچھ دینی چیزوں کو کچھ سلوگن بنا دو کہ لوگ مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے دین اختیار کر دیا، ہم دیندار ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر کر چلے جا رہے، اللہ پتہ چلا اللہ کا شکر کیا، ہمارا وہاں لندن میں گانے کا پروگرام بہت زیادہ اچھا ہو گیا تھا، اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا شکر ہوا، گانے کا پروگرام اچھا ہو گیا، کوئی برا کام اچھا ہو گیا، یہ کام ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہر فاسق و فاجر یہ والی بات آگے چینلز پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا، تو عام لوگوں کے دماغ میں کیا بات جا رہی ہے، وہ لوگ بھی عام حالت بھی یہی کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ بھئی کس بات پہ اللہ کا شکر بتا، اللہ کی نافرمانی پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو کہ تم اس میں کامیاب ہو گئے تو کہہ رہے اللہ کا شکر ہے۔ تو یہاں کہہ رہے یا اللہ در حقیقت اس گناہ کی بخشش چاہتا ہوں جسے میں نے تیری درگاہ میں توبہ کیا اور پھر وہی گناہ کیا، پھر اس چیز سے مغفرت مانگتا ہوں جس میں میں نے تیری عبادت کا ارادہ کیا تھا، اس میں وہ چیز شریک ہو گئی جو تیرے لیے نہ تھی۔ عبادت کی کہ وہ چیز مغفرت کی دعا مانگ جس میں تیری عبادت کا ارادہ کیا تو اس میں وہ چیز شریک ہو گئی جو تیرے لیے نہ تھی۔ مطلب یہ ہوا کہ بار بار آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عبادت کر رہی ہیں کس کے لیے، اللہ کے لیے، لیکن اس میں نیت کہاں سے کہیں اور آ گئی، ریاکاری ہو گئی، خود پسندی آ گئی، دکھاوا آ گیا، کوئی اور چیز آ گئی، میری شہرت ہو جائے، یہ چیزیں اس میں شامل ہو گئی۔ تو وہ سکھا رہے ہیں ہمیں بار بار روزانہ، اگر آپ دعا پڑھیے گا تو آپ کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ جائے گی، یہ کام جو میں کر رہی ہوں
جب میں کام کر رہا ہوں یہ صرف اللہ کے لیے ہوگا، ورنہ ہم تو روزانہ یہ دعا مانگ رہے تھے، عادت پڑ جائے گی آپ کی سال 6 مہینے میں یہ دعا مانگتے مانگتے کہ نہیں یہ والا کام نہیں کرنا، کہ ہم ایک طرف تو عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ارادہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف کیا ہو رہا، دوسری طرف یہ ہو رہا کہ ہمیں کوئی اور چیز شریک ہو گئی۔ کتنے ہمارے علماء تھے، ایسے بھی علماء گزر گئے جو اپنی نمازیں بہت بڑے لیول کے مراجع عظام جو تھے وہ اپنی نمازیں دہروا رہے ہیں کہ دہراؤ بھائی، پتہ نہیں کیا ہم نے انہی کی تو تقلید چل رہی ہے، دنیا جہان ان کو وہ مان رہا، وہ کہہ رہے کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے کوئی ہماری نماز میں کوئی چیز، یعنی وہ اتنی عظیم سمجھتے تھے کہ نماز اتنی عظیم، ہمارا تو دل کہیں دماغ کہیں، نماز میں ہم یہاں مصلی پہ کھڑے ہیں اور پہنچے ہوئے پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، گھوم پھر کے پھر واپس آ گئے مصلی پہ۔ وہ لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی نماز کو دہرا رہے ہیں، سمجھتے تھے کہ نماز کیا چیز، پھر کہتے ہیں ان نعمتوں کے سبب سے بخشش کی دعا چاہتا ہوں جسے تو نے مجھ پر احسان کیا مگر میں اس کی وجہ سے تیری نافرمانی کے لیے قوی ہو گیا۔ کیا سمجھے؟ ان نعمتوں کے سبب سے بخشش کی دعا چاہتا ہوں جسے تو نے مجھ پر احسان کیا مگر میں اس کی وجہ سے تیری نافرمانی کے لیے قوی ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے پہ احسان کر رہا ہے، جو ہمیں نعمت دے رہا ہے، اس نعمت کو ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ بار بار کہیں گے نا کہ تیری نافرمانی اس نعمت کی وجہ سے کر رہے ہیں، اس کی دعا چاہتے ہیں۔ ہم کبھی آج تک بھولے بھٹکے ہم نے کبھی یہ والی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت دی ہے، جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، ہمیں تو نعمت تو ہم تو اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملا، اب ان کو ملا، ناشکری والی بات کرتے ہیں، جس کو اللہ کے رسول نے بد نصیبی بدبختی قرار دیا ہے۔ یہ دین کے معاملے میں جو ہے کیا کام کرے کہ اپنے اوپر سے کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس ہے، ہمارے پاس کیا ہے، ان کے پاس ہم، اور دنیا کے معاملے اور دین کے معاملے اپنے سے نیچے کو دیکھا جاتا ہے۔ ارے چھوڑو، ہم تو کم سے کم نماز پڑھ بھی لیتے ہیں، جمعے یہ تو یہ بھی نہیں پڑھتا۔ دین کے معاملے نیچے کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کے واسطے اوپر کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ الٹی بات کرنی ہے کہ جب دنیا کو دیکھنا تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تاکہ شکر پیدا ہو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تاکہ اور کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو کہ ہم نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں، ابھی تو اور کرنا ہے، اور نیکی کرنا، اور آگے جانا ہے۔ 2 منٹ میں دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ باہر سے سیر کرنے کے لیے آئے تھے سارے، یہاں پہ ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے جا رہے تھے، سیر کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ایسی سیر ہو رہی ہوگی اس وقت ان کی کہ ان کو پتہ ہوگا کس پروٹوکول کے ساتھ، کس حفاظت کے ساتھ فوجی ہیلی کاپٹر پہ جا رہے تھے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، موت اتنی خوبصورت چیز ہے، تبھی اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بہترین ذکر موت ہے، اس کو بہترین قرار دیا کہ بہترین ذکر موت ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ موت مومن کا بہترین تحفہ ہے، اس سے ہم بھاگ کیوں رہے ہیں؟ بھائی بھاگو گے تو، نہیں بھاگو گے تو، امیر ہو غریب ہو، پیسے والے ہو اقتدار میں ہو طاقتور ہو، اس سے بچنا نہیں ممکن نہیں۔ اور آپ کے لیے تو خوشخبری قرار دے دی گئی، یہ آپ کے لیے بہترین تحفہ ہے، تو آپ کو تو شوق رکھنا چاہیے، اس کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، ہر وقت تیار رہنے کے لیے گناہ چھوڑنا چاہیے۔ تو کتنی اچھی چیز ہے کہ جو آپ کو گناہ چھوڑوا رہی ہے، یہ اس سے غفلت کتنی بری چیز ہے کہ ہمیں عذاب میں مبتلا کروا رہی ہے، یہ تو بری چیز ہو گئی۔ تو کیا ان نعمتوں کے سبب سے بخشش کی دعا کرتا ہوں جسے تو نے مجھ پر احسان کیا مگر اس کی وجہ سے میں تیری نافرمانی کے لیے قوی ہو گیا۔ ایسے خدا سے مغفرت چاہتا ہوں کہ کوئی نہیں مگر وہ ایک جو ہمیشہ زندہ غائب حاضر کا جاننے والا ہے، رحمان و رحیم، ہر اس گناہ سے جو میں نے کیا، ہر اس نافرمانی کا جس کا میں نے ارتکاب کیا ہے۔ یا اللہ مجھ کو عطا کر عقل کامل، محکم ارادہ، عقل سلیم، پاک قلب، علم کثیر، خلق پسندیدہ، ان سب کو میرے واسطے مفید قرار دے۔ ادھر تو توبہ کر رہے ہیں، ادھر کچھ چیزیں مانگ رہے تھے کہ کیا مانگ رہے ہیں؟ مجھ کو عطا کر عقل کامل، محکم ارادہ، عقل سلیم، پاک قلب، علم کثیر، خلق پسندیدہ۔ علم کثیر کا کون مانگ رہا دعا؟ کہ اگر بڑھاپے کے وقت تک آپ یہ دعا کرتی رہیے گا تو آپ دعا کریے گا تو یقین کے ساتھ دعا کر رہے ہیں نا کہ ہم جو دعا مانگ رہے ہیں انشاءاللہ پوری ہوگی، تو آپ کو پوری بھی ایسے اسباب مہیا کرے گا کہ علم سے آپ کا واسطہ چھوٹنے والا نہیں ہے۔ تو اس دعا کو میں نے اس لیے اس میں کیا تھا، اس میں وہ یہ والا فقرہ جو ہے ان نعمتوں کی وجہ سے بخشش کی دعا کرتا ہوں جسے تو نے مجھ پہ احسان کیا مگر میں اس کی وجہ سے تیری نافرمانی کے لیے قوی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت دے رہا ہے، ہم نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں۔ آج ہمارا ارادہ ہے کہ ہم کچھ نعمت کے بارے میں بتائیں، اس کا شکر اور اس کی ناشکری کیا ہے، اس کی ناشکری کیا ہے، اس کا شکر کیا ہے۔ تو پوری زندگی کا اگر تبھی کہا گیا کہ اسلام میں کہا گیا ایمان کے 2 حصے ہیں، ایک شکر اور ایک صبر۔ اگر آپ دیکھیے گا شکر کے باب کو دیکھیے گا، اس کو پکڑ لیجیے گا، کہیے گا نہیں وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، بہت سارے گناہ آپ سے چھوٹتے چلے جائیں گے،
کیونکہ گناہ چھوڑے بغیر تو شکر ادا ہی نہیں ہو سکتا. آپ کتنا زبانی طور پہ کچھ بھی کرتے رہیے, گناہ چھوڑے بغیر شکر ادا نہیں ہوگا, یہ یاد رکھیے گا. پھر وہ رسمی والا شکر ہوگا جو آپ مختلف جگہ پہ دیکھتی رہتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے, یہ وہ اللہ کا شکر ہوگا جو شکر نہیں ہوتا. حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے, کہ یہ اس طرح سے نہیں مانا جائے گا. جیسا کہ سورہ ابراہیم آیت کا نشان 7, لکھنے کی ضرورت نہیں, سورہ ابراہیم آیت کا نشان 7 لکھ لیجئے بس کافی ہے. سورہ ابراہیم آیت کا نشان 7, جس میں کہا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا. اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا, اگر کفران نعمت کرو گے تو ہمارا عذاب بہت سخت ہے. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو تنبیہ کر رہا, تمام انسانوں کو تنبیہ کر رہا کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب سخت ہے. اب وہ عذاب کیسے سخت ہوگا, بہت ساری سختی تو اب سمجھتے بھی نہیں لوگ کہ ہمارے پر سختی ہو رہی ہے, اور اس میں بہت خوش ہوتے ہیں جب ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ تو ہمارے ساتھ بہت زیادہ سختی ہو رہی ہے, ہمارے پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شدید عذاب ہے, اس کو وہ عذاب ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے. زمانہ اتنا بدل دیا گیا کہ اب اس کو عذاب ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے, کہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. پھر دوسری جگہ کہا ہے کہ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں ایک مقام پہ, آپ فرماتے ہیں کہ تم کسی نعمت کی ناشکری مت کرو, اس لیے کہ ناشکری حقیقت میں بدترین اور پست ترین کفر ہے. حقیقت میں یہ ناشکری جو ہے بدترین اور پست ترین کفر ہے. یہ ناشکری جو ہے کفر ہے. ابھی آگے بتاتے جائیں گے کہ کیا ناشکری, انشاءاللہ واضح کر دیں گے کیا ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ناشکری کرنا, وہ کہہ رہا ہے کہ عذاب نازل کریں گے تم پر, عذاب, مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ بدترین کفر ہے. تو اگر عذاب کی ایک صرف سورہ سنا دیتے ہیں, ایک سورہ زمر میں ہے آیت کے نشان 3, اس میں کیا پروردگار کہتا ہے, بتائیے اس سے بھی زیادہ بڑی بھی کوئی سزا ہو سکتی جو سزا اس میں بتائی گئی اگر کسی کے سمجھ میں آ جائے تو. کہہ رہا اللہ کسی بھی جھوٹے اور ناشکرے کو ہدایت نہیں کرتا. اللہ کسی جھوٹے اور ناشکرے کو ہدایت نہیں کرتا. جب اللہ نے ہدایت روک لی تو اب کیا بنے گا ہمارا؟ اللہ نے اگر ہدایت روک لی, ہمیں ہدایت نہیں دے رہا تو کیا بنے گا؟ آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ عزیز رشتہ دار جاننے والیاں آپ لوگوں کے بہت ساری چیزیں بتائیے کہ آپ بتاتے رہیے, کسی طرح کچھ بھی کرتے نہیں. 10 سال بعد ملاقات ہو, 20 سال بعد ایک خاتون سے ملاقات ہوئی, میں نے کہا آخر تم کب پردہ کرو گی, کتنا تو تم سے کہا جا رہا ہے. کہنے لگے پردہ ہم پر کب ساقط ہوگا, یہ پوچھ رہی ہیں ہم سے. پوچھے پردہ کب ساقط ہوگا ہم پر, جب مرو گی تب ساقط ہوگا. تو مر جاؤ ابھی تم تب بھی نہیں ہوگا, تب بھی کہا جاتا کہ نامحرم ہٹ جائیں, ان کا منہ دکھایا جا رہا. آپ دیکھیں ہٹ دھرمی کی انتہا دیکھیں, ابھی ہٹ دھرمی دیکھیں, اس کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ توفیق سلب کر لیتا. خوش ہیں, مال ہے, دولت ہے, پیسہ ہے, باہر ممالک میں رہتے ہیں, کبھی آئی ادھر نہیں آئی, تو کبھی میری ملاقات ہوئی تو میں نے ایسا پوچھا آخر تم کب پردہ کرو گے, کہ آخر کب ہم پر پردہ ساقط کب ہوگا. یہ ہے ہدایت کا سلب ہو جانا, کہ آپ لاکھ بتاتے رہیے, اس میں خود اپنے لیے بھی دیکھیے. یہ تو ایک دوسرے کا سنائے تو اس میں بڑا مزہ ہمیں آیا نہ مزہ, کیونکہ دوسرے کی ہمیشہ بات سن کے مزہ. جتنی چیزیں ہیں سب سے پہلے اپنے اوپر اپلائی کیجیے, سب سے پہلے اپنے اوپر اپلائی ہوتا. جو کچھ ہم پڑھ رہے ہوتے, دیکھ رہے ہوتے, اپنے اوپر اپلائی کر رہے ہیں کہ میں کتنا کر رہا ہوں اس کو. اگر میں نہیں کر رہا ہوں اس کو تو پھر دوسروں کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. اس کا ہو سکتا کہ گناہ بھی ملے, کہ وہ تو ہمارے بتانے کی وجہ سے, بعض روایتوں کے تمہارے بتانے کی وجہ سے بعض وہ تو جنت پہ چلے گا, اور یہ جہنم میں, کیونکہ انہوں نے خود عمل نہیں کیا. کیونکہ علم عمل کے ساتھ ہے, بغیر عمل کے علم بوجھ ہے, یہ روایتوں میں ہے, یہ بتایا جا رہا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کسی جھوٹے کو, یعنی جھوٹ اتنی بری چیز ہے, کسی جھوٹے کو اور ناشکرے کو ہدایت نہیں کرتا. جھوٹ سے پرہیز کریں, ناشکری سے پرہیز کریں. اب ناشکری ہے کیا کیا چیز دیکھتے جائیں گے کہ ناشکری ہے کیا کیا چیز ہے. بہت جلدی بتانا پڑے گا کیونکہ سارا وقت تو نکل چکا. اولاد کی تربیت میں آپ لوگوں کو کتنا مشکل کام بتایا گیا کہ وہ سب آپ کو کرنا پڑے گا, کہ یہ کرنا بھی ہے, یہ بھی کرنا, یہ بھی کرنا. عادت نہیں نا, جب عادت پڑ جاتی کسی چیز کی تو مشکل چیز بھی اچھی لگنے لگتی ہے, پھر وہ مشکل نہیں رہتی. جب عادت نہیں ہوتی تو عام سے بھی چیز مشکل لگتی, ہوتا کہ نہیں ہوتا.
پھر ایک اور مقام پہ مولا مشکل کشا حضرت علی اسلام ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں رضا الہی اس کے احکام کے خلاف جس نعمت سے فائدہ اٹھایا جائے. سنیے، غور سے سنیے گا، بہت اچھی، بہت اہم ترین حدیث ہے، ساری اہم ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کیا کہا جا رہا ہے. رضا الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے احکام کے خلاف جس نعمت کو صرف فائدہ اٹھایا جائے وہ نعمت کفران نعمت ہے. جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے، تو اس کے ہدایت اور اس کے احکام کے خلاف اگر آپ نے اس کو استعمال کیا تو یہی کفران نعمت ہے. آسان سی بات ہوگی، سیکھ گئی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہیں کریں گے ورنہ یہ کفران نعمت بن جائے گا. ٹھیک ہے نا، کفران نعمت ہو جائے گا. اسی لیے اور بھی کہا ہے، سختی کے ساتھ کہا گیا مولا کہتے ہیں کہ کفران نعمت سے پرہیز کرو کیونکہ یہ خدا کے غضب کا سبب ہے. ہم اللہ کا غضب کب سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ ہم اللہ کا غضب دوسروں سب پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے اوپر جو غضب آ رہا اس کو ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے، کیونکہ بہت سارے زہر میٹھے بھی ہوتے ہیں. تو اس کی مٹھاس پہ مت جائیے، اس کے اثرات پہ جائیے کہ نتیجہ کیا نکلے گا، ہے نا. اس کے مٹھاس پہ مت جائیے، نتیجہ دیکھیے کہ کیا نکلے گا. ٹی وی کے اوپر اچھے پروگرام آتے رہتے ہیں، اس پہ مت جائیے بڑے اچھے پروگرام. تو اب جیسے کہ مولا سے کسی نے پوچھا کہ بدترین کون ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو، برائی کو سزا بنا کے پیش کرے. تو دیکھیے ٹی وی کے اوپر جتنے پروگرام آتے ہیں جو کچھ بتائے سب سزا بنا کے پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں، سزا بنا کے. دل کو کس خوبصورتی کے ساتھ دل کو سخت بنایا جا رہا ہوتا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا، اور ہر برائی کو سزا بنا کے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے خوبصورتی کے ساتھ. تو یہی حال ہمارے یہاں پھر دینی معاملات میں بھی یہی حال ہو گیا ہے کہ اب دینی معاملات میں ہماری بہت ساری دینی محفلیں، مجلسیں اس طرح سے پیش کی ہوتی ہیں کہ سامنے والے کو، سامعین کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، بڑی مزیدار گفتگو ہو رہی، یہ ہو رہا ہے. بھائی مزیدار گفتگو کی ضرورت نہیں. یہ جو پروگرام ہے، جیسے پورے رجب کے اندر کتنے ائمہ تارین کے وہ گئے، تو کیا ساری چیزیں مزے کے لیے سنیے گا؟ کہ کسی عالم نے لکھا تھا، کسی جگہ پہ لکھا ہوا تھا، کسی کتاب میں پڑھا تھا کر کے، جب قاری قرأت کے اتار چڑھاؤ میں کھو جاتا ہے نا تو شیطان کا مدعا پورا ہو جاتا ہے. وہ چاہ رہا کہ اسی میں چلا جائے تاکہ اس کے معنی مطالب جو احکامات ہیں اس سے رک جائے. تو اسی طرح اگر اس کو برپا کیا گیا، مجالس کو، میلاد کو اس طرح سے برپا کیا گیا کہ اس میں صرف آواز اور اشعار اور یہ ساری چیزیں سب ہو رہی ہیں، اور مقصد جو ہے جس کی پیدائش ہے، جس کی ولادت ہے، جس کی شہادت کی جو ہے، ان کے مقصد کو دبا دیا گیا اس میں کہ کیا خوبصورت پڑھا ہے، کیا بہترین شعر ہے، کیا خوبصورت ہے، کیا اچھے نعرے لگے، کیا ہوا بھی، سب کچھ تو ہو گیا لیکن جو مقصد تھا وہ نکل گیا. تو یہ کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ کام ادھر بھی کیا گیا، دین کے معاملے میں بھی کیا گیا، دنیا کے معاملے میں بھی کیا گیا. آپ دیکھتے نہیں کہ دکھایا گیا کہ حادثہ ہو گیا. اب حادثہ دکھایا جا رہا تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا کہ پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک چل رہی ہے. حادثے میں بھی پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک چل رہی ہوتی. یہ ہیلی کاپٹر ابھی جو گرا تو اس میں بھی پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک چل رہی تھی. کہیں دکھایا گیا 5 آدمی مر گئے، لاش جو ہے جنازہ جو گھر میں لایا گیا. اب گھر پہ جنازہ لایا گیا نا تو اس میں کوہرام مچا ہوا، بتا رہے کوہرام مچا ہوا، ماں بے ہوش ہوئی جا رہی. اس کے بعد فوراً کیا ہوا کہ اب ہم تھوڑے سے چھوٹے سے وقفے پہ جاتے. جیسے وقفہ ہوا فوراً جو ہے ایک موبائل کا اشتہار آ گیا. اب آپ خود سمجھ جائیے کہ موبائل کے اشتہار میں کیا ہو رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے پورا زمانہ ناچ رہا ہوتا، پوری دنیا ناچ رہی. موبائل کا اشتہار کیا ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا قیامت. یہ کیا ہے؟ سنگ دلی. کہ ایک طرف ایک غم کا سین دکھایا گیا کتنے شدید کہ واقعی دیکھنے سے آنکھ میں آنسو آ رہے ہیں، کہ دیکھنے سے آنکھ میں آنسو آ رہے ہیں، دل غمگین ہو رہا ہے. دوسری طرف فوراً ہی جو سین بدلا تو یہ والا کام ہو رہا. یہ کیا؟ سنگ دلی. دل کو سخت بنایا جا رہا ہے کہ گناہ کا اثر ہوتے ہوتے ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا. اب نیکی کی کوئی بات اثر نہیں کرتی، اور نیکی کے بعد میں بھی ایسے ایسے لوگوں کو لائیں گے فاسق و فاجر زندگی بھر، جنہوں نے وہ کہا کہ ان کو لا کے کھڑا کریں گے تاکہ یہ نیکی کے بعد بھی پورا رمضان گزر گیا. ابھی بھی مسلسل پروگرام اب ٹی وی پہ الگ الگ دیکھے گا، بہت سارے لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں جو پوری زندگی وہ کام کرتے رہیں گے جس کے وہ منع کیا جا رہا ہے. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم خود جو ہے دوسروں کو نصیحت کر رہے ہو، تم اپنے کو نہیں دیکھ رہے ہو. اس پہ لعنت بھیجی گئی اس شخص پہ
کہ جو دوسروں کو نصیحت کرتا خود اس پہ عمل نہیں کرتا. تو یہاں دیکھیے پوری زندگی کیا کام کرے, ان کو لا کے بیٹھا لا جاتا ہے کہ معراج کے سلسلے میں گفتگو ہوگی کہ اللہ کے رسول گئے تھے, تو وہ یہ معراج کے سلسلے میں کوئی گفتگو نہ کرو, صرف یہ بتا دو کہ کیا دیکھ کے آئے تھے, لوگوں کا کیا کیا حشر دیکھ کے آئے تھے یہ بتا دو, پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کیا گفتگو کر رہے تھے وہاں پہ. تو بہرحال تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کفران نعمت کے سبب سے عذاب بہت سخت ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں نعمت کی مستی اور عذاب کی سختی سے ڈرو. مال و دولت و حسن و جمال اور شہرت, یہ نعمت پروردگار جو تمہیں دے رہا ہے, اس کی مستی اور عذاب کی سختی سے ڈرو. یہ تم اس میں خوش تو ہو رہے ہو بہت زیادہ کہ تم کو مال بھی ملی, دولت بھی ملا, تمہارے پاس حسن بھی ہے, شہرت بھی ہے, ساری چیز تمہارے پاس آ گئی, لیکن ڈرو, خوف خدا نہیں رکھ رہے ہو, اس میں تم گم ہوئے ہو. مستی سے مطلب گم ہوئے, غافل ہو. تو اب ڈرو کہ عذاب کتنا سخت ہوگا, عذاب تمہارا کتنا سخت ہوگا. تو یہ ہو گیا کہ ہمیں اپنے سلسلے میں رہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, ویسے جیسے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کو کہا گیا. اب ہر نعمت کا شکر اس کی مناسبت سے ہوتا ہے, جو بھی نعمت ہوتی اس کا شکر جو ہوتا ہے اسی کے مناسبت سے ہوگا کہ کیسے شکر ہوگا. اب ہمیں بتائیں گے کہ نعمت کا شکر اس کی مناسبت سے کیسے ہوتا, کیا ہوتا, پھر آگے بڑی نعمتوں کی طرف چلیں گے کیا ہوگا. ہر نعمت کا شکر اس کے مناسبت سے ہوتا ہے, پھر کیا ہوگا, مثلا حکومت کا شکر, اس کا شکریہ کیا آئے گا, عدل و انصاف قائم کرنا لوگوں کے ساتھ. پھر کہا جا رہا ہے کہ مال و دولت کا شکر کیا ہے, محتاجوں کو, غریبوں کو دینا, نیک کام میں خرچ کرنا, اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ خرچ کرنا, یہ شکر ہے. یعنی پہلا تو یہی کہ نافرمانی میں نہ خرچ ہو, وہ جو مال و دولت ہے, جو حکومت ہے, وہ ساری چیز اس پہ نہ ہو. صحت و سلامتی کا شکر کیا ہے, دیکھیے یہ بہت ہی اہم ترین یہ چیز بھی ہے. دولت کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جب آدمی صحت و سلامت, اس کی صحت اچھی رہتی ہے نا, تب اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی, وہ غافل رہتا ہے. جب صحت خراب ہو جاتی ہے تب اس کو فکر, اندر تو فکر ہو رہی ہوتی, چاہے زبان سے نہ کہہ رہا ہو کہ میری بہو سنے گی, میری بیٹی سنے گی, میرے داماد سنیں گے, یا کوئی سنے گا, میرا بھائی سنے گا, کہ اندر کیا ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے. یا جب تک زندگی بھر ہم تندرست تھے تب تو کچھ اور حال تھا, اب آپ جب بیمار پڑ گئے ہیں تب ہمیں قدر معلوم ہو رہی کہ یہ بھی کر لیتے تو وہ بھی کر لیتے تو وہ بھی کر لیتے. کہا صحت و سلامتی کا شکر کیا ہے کہ معاشرے کے فلاح بہبود کے لیے کام کرے, اپنے لیے کام کرے, آخرت کے لیے کام کرے. کیونکہ مولا ایک جگہ بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑی نعمت اس کو قرار دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ دنیا میں طول عمر اور صحت بدن, یہ کیا ہے, اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے. کیونکہ جب طول عمر آپ کی ہوگی اور بدن میں صحت بھی ہوگی تو ہر کام آپ کر سکتے ہیں, نیک کام آپ انجام دے سکتے ہیں. ورنہ کیسے نیک کام انجام دیجیے گا کہ نہ صحت آپ کو ہے اور نہ عمر آپ کی زیادہ ہو رہی. اور گناہ, جو نعمت کی ناشکری جو ہوتی ہے وہ گناہ ہوتا ہے نا, گناہ کی وجہ سے ایسے بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کی عمریں گھٹتی جا رہی ہیں. عمر گھٹنے کی جو ایک سبب بتایا گیا ہے آخری زمانے میں, وہ کیا, گناہ کی وجہ سے عمریں گھٹ جاتی ہے. آج دیکھیے کتنی نوجوان لوگ ایکسیڈنٹ, یہ وہ مختلف حادثے جو ہو رہے ہیں, اس میں سب جو ہو رہا ہے کس وجہ سے, گناہ کی وجہ. آپ کی عمر زیادہ ہوگی تب تو آپ کام کر سکتے ہیں نا, زیادہ کام کیجیے گا. آپ کی کم عمر ہے تو کچھ دن تو غفلت میں گزر گئے. کوئی واقعہ نہیں سنایا تھا, سنائیں گے نہیں, لیکن کیونکہ ٹائم ہی نہیں کہ واقعہ کہاں سے سنائیں. کہ وہ بادشاہ کے دربار میں گیا تھا تو اس کو کہا تھا لے جاؤ اس کے خزانے میں جتنا جی چاہے لے جائے. وہ خزانہ دیکھتے دیکھتے وہ بادشاہ کی تخت دیکھا, اس پہ لیٹ کے سو گیا. اس کو سونے کے بعد جب اٹھا تو سارے جو بادشاہ کے جو سپاہی تھے انہوں کو مار کے باہر نکال دیا. تم کو تو یہاں خزانے میں سے اٹھانے کو کہا گیا تھا, تم یہاں سو رہے, پکڑو نکلو. سب کو نکال کے باہر کر دیا, باہر سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ ہم نے تو کچھ بھی نہ چاندی لیا, نہ سونا لیا, نہ ہیرے جواہر لیا, ہم تو سوتے رہے. تو اسی طرح ہمارے پاس جب عمر ہوگی تب کام کریں گے. عمر ہے تو یہ کر رہے ہیں, غفلت میں جا رہے ہیں. پھر بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے دل کا شکر, کہ ہم دل کا شکر ادا کریں. کیسے دل کا شکر ادا کریں؟ پھر کہا جا رہا ہے کہ زبان کا شکر ادا کریں. اللہ معاف کرے, اگر آپ لوگ خالی زبان کا شکر ادا کر دیے تو بیڑا پار ہو جائے گا آپ لوگوں کو. خالی زبان کا شکر, کچھ کریں نہ کریں, زبان کا شکر ادا کر دیے تو آپ نکل گئیں, کامیاب ہو گئیں آپ. اور یہ حقیقت بھی ہے, مذاق کے علاوہ بھی ہے. اب آپ کو آپ تک نہیں رہ گیا معاملہ, اب مردوں میں بھی اتنا ہی آ گیا. کاش کوئی سمجھتا, کاش سننے کے بعد اس پہ کان دھرتے کہ ہاں باقی میں اپنا نقصان کیوں کروں میں زبان کے ذریعے سے. زبان کا شکر ادا کرنا ہے, اس کو اعضاء جوارح کا شکر ادا کرنا, مال کا شکر ادا کرنا, علم کا شکر ادا کرنا ہے, عہدے کا شکر ادا کرنا, دل کا شکر ادا کرنا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. دل کا شکر یہ کہ یقین کریں, دل سے یقین کر لیں کہ جو نعمت بھی ہمارے پاس ہے, جو نعمت بھی سب اللہ کی دی ہوئی.
اس کو تسلیم کریں. کہا میرا داؤد میرا شکر ادا کرو, کہیں کہا موسیٰ میرا شکر ادا کرو, تو سب یہ کریں پروردگار میں تیرا شکر کیسے ادا کروں. ہمارے پاس کوئی اپنی چیز ہو تو ہم شکر ادا کریں, جو کچھ ہے سب تیرے ہی دیا تو ہوا, اور یہ توفیق اگر شکر ادا کریں گے تو اس کی توفیق بھی تو تیری دی ہوئی, مالک میں کیسے تیرا شکر ادا کروں. تو پروردگار کہا تم نے یہ جان لیا تو یہی ہمارا شکر ہو گیا, یہ جان لینا شکر ہے. یہ تم نے جان لیا تو یعنی جتنی چیز ہے سب پروردگار کی عطا کی ہوئی, آپ کی اپنی ذاتی کوئی. جب پروردگار کی عطا کی ہوئی دل سے دیکھیں سن لینا اور یاد کر لیں, دل سے اگر آپ نے تسلیم کر لی یہ میری چیز نہیں ہے, تو اب ہم بغیر پوچھے اس کو استعمال نہیں کریں گے کس کی ہے میں یہ کام کر لوں. اب آپ کا پورا جسم پورا بدن پوری ذات جو ہے آپ کی اللہ کی عطا کی ہوئی ہے, تو اب آپ بغیر اس کی مرضی کے کوئی کام نہ کریں. یہ ہوا دل کا شکر, بہت بڑا شکر ہے دل کا شکر. کہ اگر آپ کو کوئی بھی چیز آنکھ ہاتھ پیر کان ناک دل فکر غور فکر کرنا سوچنا سمجھنا کہ کوئی چیز سوچ بھی رہے تو کہیں نہیں بھائی اللہ معاف کرے, نہیں ہم بری چیز سوچیں گے بھی نہیں, نہ کسی کے لیے نہ اپنے لیے نہ کسی کے لیے کوئی برائی نہیں سوچیں گے, کیونکہ دماغ میں تو اللہ ہی کا عطا کیا ہوا, ہم کیوں برائی سوچیں. تو کیا ہوگا, یہ ہے سچا شکر کہ آپ دل سے ہر مانیں کہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے, تو بس جیسا کہے گا ویسا کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. پھر زبان کا شکر یہ ہے کہ حقیقی نعمت کا تذکرہ کریں, الحمدللہ رب العالمین کہیں پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے جو ہے یہ چیز نعمت ہمیں ادا کی. ادا جوارے کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لایا جائے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے, ہاتھ پیر آنکھ ناک کان سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے. مال کا شکر یہ ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے, جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا اپنے گھر والوں کے علاوہ اور جو اس نے حکم دیا اس پہ اس کو مال کا شکر ادا کیا. علم کا شکر بھی اسی طرح کیا کہ جو کچھ آپ کو علم مل رہا ہے یا آپ کے پاس علم ہے تو اس کو یہ نہیں کہ آپ بہت پڑھے لکھے, اس کو آگے کی طرف پھیلائیے, آگے کی طرف بڑھائیے, ورنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. 3 قسم کے لوگ جہنم میں ڈال دیں گے. پہلا وہ شخص ہوگا کہ جو دنیا کے لیے جس نے قتل کیا ہوگا, یعنی قتل اس نے کس لیے کیا, دنیا کے لیے کیا. دوسرا وہ شخص ہے کہ وہ عالم کہ جو علم کے ذریعے سے اپنی شہرت چاہتا ہے اور اپنے علم کو اللہ کے لیے نہیں قرار دیتا, علم کی وجہ سے اپنی شہرت چاہتا ہے اور اپنے علم کو اللہ کے لیے قرار دے گا. تو کیا کرنا ہوگا, بندوں تک پہنچانا ہوگا, اسے بندوں تک پہنچانا ہوگا. تو یہ قرار نہیں دیتا, اپنے علم کو اپنی شہرت کے لیے استعمال کرتا ہے بند. اور تیسرا شخص وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے وسعت رزق سے نوازا مگر وہ اپنی دولت کو اپنی مدح و ثنا میں خرچ کر رہا, اپنے دنیا میں اپنے تذکرے کے لیے مدح ثنا کے لیے اسے خرچ کر رہا. تو یہ اس کا جو ہے یہ کام نہیں چلے گا. تم کو دولت دی تو تم کیا کام کرو, صرف یہ کہ ہمارا گاڑی اچھی ہو جائے, بنگلہ اچھا ہو جائے, یہ شان وہ شوکت کی اس کے لیے خرچ کر رہا ہے. تو اس کا بھی اب دیکھیے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول کرے کہ 3 طرح کے لوگ جو ہیں جہنم میں ڈال دیا. اس میں ایک یہ بھی آ رہا ہے, ہمارے یہاں جو مال و دولت ملتی ہے ہم سب اپنے اوپر خرچ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی نام و نمود کے لیے اپنی شہرت کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے نہیں خرچ کرتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اب چلیے آئیے کچھ بڑے یہ تو عمومی شکر کے بارے میں بتایا, کچھ اور مخصوص قسم کے شکر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے کہ سورہ نحل آیت کے نشان 78 بس اس نے لکھے تاکہ جلدی چلیں آگے. وہ کہتا ہے کہ اللہ ہی نے تمہیں تمہاری ماؤں کی شکموں سے نکالا ہے کہ تم بالکل ناسمجھ تھے, ماؤں کی شکموں سے نکالا ہے کہ تم بالکل ناسمجھ تھے, اس نے اور اسی نے تمہیں کان آنکھ اور دل عطا کیے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. کان آنکھ دل تم کو دیے تاکہ تم شکر ادا کرو. اگر یہ سارے ادا جوارے دیے, جو لوگ شکر ادا نہیں کرتے نا اس کے بارے میں سورہ رات میں بھی ایک جگہ پہ کہا گیا کہ اور ہم نے بہت سارے جن اس کو پیدا کیا کہ انہیں جہنم میں ڈال دے کہ وہ آنکھ رکھتے ہیں دیکھنے کا کام نہیں لیتے, کان رکھتے ہیں سننے کا کام نہیں لیتے, دل رکھتے ہیں سمجھنے کا کام نہیں لیتے. یہ چوپائے ہیں بلکہ اس سے زیادہ گئے گزرے. چوپایا کہا, وہ کہہ رہا کہ ہم نے تم کو آنکھ کان آنکھ اور دل تم کو دیے تاکہ تم یہ شکر ادا کرنے کے لیے. وہ کہہ رہا کہ یہ رکھتے ہی دیکھنے کا کام لیتے, کہاں کون سا ایسا بندہ ملے گا جو آنکھ رکھتا ہوگا دیکھنے کا کام نہیں لیتا ہوگا, کان رکھتا ہوگا سننے کا کام نہیں لیتا, اور دل کے سمجھنے ہیں تو سارے تو جمع آگے پیچھے ہمارے, سب وہی دیکھنے کا کام نہیں لیتے. عبرت ہے چاروں طرف پھیلی ہوئی, عبرت لینے والا کوئی نہیں. عبرت دیکھیے کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا, مجھ سے ڈرنا چاہیے ہمیں. خوف تو بڑی اچھی چیز ہے, خوف تو اچھی چیز بچا, اور اس پہ خوف خدا, اللہ اکبر.
اللہ اکبر کیا کہنا، سبحان اللہ. اگر خوف خدا پیدا ہو جائے تو اس کو تو اپنے گلے کا ہار بنا لینا چاہیے خوف خدا، کہ کوئی گناہ ہم سے سرزد ہونے والا نہیں. اور دنیا تو چند دن کی دنیا کے پیچھے مت لگیے. دنیا تو بڑی حقیر سی ویسی سی چیز ہے. آخرت ہے بہترین چیز. یہ وہی دنیا ہے کہ جس کی مداری اتنی سجی سجائی دنیا ترقی کرتے ہوئے کہاں چلی گئی ہے. آپ اگر دیکھیں تو دنیا کتنی ترقی کر کے کتنے آگے نکل گئی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس بات کو، ارے یا دنیا میں آپ ماڈرن دنیا کے اندر آؤ، کہاں دقیہ نوسیت پہ جا رہے ہو. یہ ماڈرن دنیا کیا اللہ کی نگاہ میں نہیں ہوگی؟ اللہ کی اسی نے بنایا، اسی کو نہیں، وہ تو سب کچھ جانتا ہے. اس کے باوجود اللہ کے رسول کیا کریں جو معرفت رکھتے، اگر دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. تو یہ ماڈرن دنیا جس کو تم ماڈرن کر کے جس کے پیچھے مر رہے ہو نا، وہ اللہ کی نگاہ میں مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں. اور وہ دنیا جو وہاں والی دنیا ہے جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی وہاں تعریف کر رہا ہے، یہاں اس کی مذمت کر رہا، وہی اللہ جس نے بنایا. حالانکہ گو کہ جس کی مذمت کر رہا وہ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یہاں کی چیزیں، یہاں کی مخلوق، یہاں کی پروردگار کی حکمت کوئی سمجھ میں نہیں. صرف ایک سورج کو بیٹھ کے دیکھتی رہی، یہ کیسے یہ ایسے جا رہا ہے، یہ ہل بھی نہیں رہا، اپنی جگہ سے سرک بھی رہا، پتہ بھی نہیں چل. روز آنا ایسے ہی نکل رہا، ڈوب رہا، نکل رہا، ڈوب رہا. یہ کتنے کروڑ سال سے نکل رہا. کیا اللہ کی حکمت ہے؟ اس دنیا کو پروردگار کہہ رہا ہے کہ مکھی کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت ہوتی، کافر کو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ دیتے. تو آخرت کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے سجی سجائی کیسی تمہارے لیے آخرت رکھی ہوئی، تمہاری کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں کہ اگر جلدی کہ جتنا سوچ سکتے ہو جنت کے بارے میں سوچو، جتنا سوچ سکتے ہو سوچو، لیکن جب جنت دیکھو گے تو حیران ہو جاؤ گے. جنت دیکھو گے تو حیران ہو. کیا سمجھ میں آپ کی بات آنے والی کہ 2 لاکھ سال کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، مثال کو تو میری تب بھی آپ 16 سال کی. یہ حیران کر دینے والی بات نہیں ہے. یہ 2 لاکھ سال ہو گیا، ابھی تک 16 سال سے زیادہ نہیں بڑھی ہیں. کہ خیر بڑھے تو اب بھی یہاں بھی نہیں ہیں ہم لوگ ذہنی طور پہ، ابھی بھی ہم لوگ اپنے آپ کو وہی سمجھ رہے ہیں. تو بہرحال اب دیکھیے کیسی کیسی نعمت، جس چیز کی خواہش کی فوراً سامنے آ گئی. ہر وقت چاروں طرف گھوم رہے ہیں، سارے ہمارے نوکر چاکر گھوم رہے ہیں. یہاں اگر زیادہ نوکر ہو جائیں گے تو شبہ ہوگا کہ اس میں سے کوئی مار کے ہی سارا سامان پہ قبضہ نہ کر لے. یہاں پہ تو ایسے ہوگے جن کو آپ رکھیں گے تو ان سے بھی ڈر لگتا ہوگا، کہ نوکر چاکر ان سے بھی ڈر رہے ہو. تو بہرحال تو یہ اس دنیا کے پیچھے مت جائیے. تو کہا جا رہا آنکھ ناک کان تم کو دل دیا تاکہ تم میرا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو. تو یہ دل دیا، شکر ادا کرو. شکر ادا کرنے میں مجھے ایک چوتھے امام کی ایک دعا یاد آ رہی ہے. صحیفہ کاملہ خدا را خریدی. یہی زندگی خریدنا ہوگی، یہی اسی زندگی میں خرید لیجیے. اس کے بعد تو پھر کیا ہوگا؟ بچے بھی آپ کے اصالہ ثواب کے لیے نہیں بٹوائیں گے. یہ ساتھ دیکھیے کوئی موٹی کتاب ہے، مہنگی ہے، وہ بٹوائیں گے بھی نہیں، کیونکہ یہی پڑھ ڈالیے اس کو. بہت اچھی ہے، بہت اچھی. کسی اہل سنت کے عالم نے کہا تھا کہ اگر میں آسمانوں پہ جاؤں، وہاں کوئی مجھ سے فرشتے پوچھیں کہ دنیا سے تم کیا چیز لے کے آئے، تو میں کہوں گا صحیفہ کاملہ لایا ہوں. اللہ اکبر. یعنی اس نے پڑھنے کے بعد اس نے اس کے مضامین دیکھے تو دیکھنے کے بعد اتنا زیادہ متاثر ہوا. اور غضب خدا کہ ہم لوگوں کے یہاں کسی طرح سے کوئی پڑھنے کو تیار نہیں. یہ دعا صحیفہ کاملہ پڑھیے تو آپ روز آنا پڑھا کیجیے، روز آنا پڑھا کیجیے. بچوں کے سلسلے میں ابھی سے پڑھنا شروع کر دو. تم کو کہ ہماری تو شادی نہیں ہو بچوں کے سلسلے میں، بھائی پڑھو، دوسروں کے بچوں کے لیے پڑھو. اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں تمہارے بچوں کو بھی بہترین بنائے گا. کیونکہ تم دوسروں کے لیے دعا کرو تو فرشتے تمہارے حق میں دعا کریں گے. اولاد کی حق کی دعا پڑھ لیجئے اس کے اندر، تو آپ کہیے گا اب اس میں باقی کیا بچا کہ میں کوئی دوسری چیز پڑھوں، کوئی دوسری دعا مانگوں. سب کچھ تو اس میں آ گئی، سب کچھ آ گئی. اتنی بہترین دعائیں. بہرحال یہ جو دعا آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں شکر کے سلسلے میں، یہ بھی دعا ہے کہ جو بتا رہے یہ چوتھے امام جو تھے اپنے دوستوں کے اور اپنے حق میں جو دعا کرتے تو اس میں کہ اللہ تو محمد ان کے آل پہ رحمت نازل فرما، ہمارے دلوں کی سلامتی اپنی عظمت کی یاد میں قرار دے، ہماری جسمانی فراغت کے لمحات کو اپنی نعمت کے شکر میں صرف کر دے، ہماری جسمانی فراغت کے لمحات کو اپنی نعمت کے شکر میں صرف کر، ہماری زبان کو گویائی کو اپنی احسان و توصیف کے لیے وقف کر دے. اے اللہ تو رحمت نازل پر محمد ان کے آل پہ ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو تیری طرف دعوت دینے والے، تیری طرف راستہ بتانے والے، اپنے خاص الخاص مقربین میں قرار دے. اے سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے. یہ کتنی عالی شان دعا مانگی جا رہی کہ آپ روزانہ دعا مانگیے گا تو آپ کو مقربین میں قرار. جب امام منگوا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا مانگو تو کیا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تم دعا مانگو، خیر قبول کیا ہوگی، تمہاری حیثیت کیا؟ نہیں، اگر آپ دل لگا کے اس کو دعا مانگے گے تو کیوں نہیں قبول ہوگی؟ اسے سکھایا کیوں دعا؟ ہمیں سکھائی ہمیں اس واسطے دعا کہ تاکہ دعا
اللہ تو رحمت محمد ان کے حال پہ، ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو تیری طرف دعوت دینے والے، تیری طرف راستہ بتانے والے، اپنے خاص الخاص مقربین میں قرار دے، اے سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اور ہماری زبانوں کو گویا کہ اپنے احسان کی، اپنے نعمت کے شکر میں صرف کر دے۔ تو ہمیں جو زبان کی گویائی جو ہمیں آپ کو بولنا سکھایا گیا، یہ کس لیے؟ نعمت کا شکر ادا کریں تھے کہ آپ اس کی نعمت کا شکر ادا کریں۔ تو بہرحال پھر کہا جا رہا کہ ایک مقام پہ اور کہا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور اپنے والدین کا شکر ادا کرنے کے لیے، لہٰذا جو شخص والدین کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کرتا۔ لیجیے اب دیکھیں سلسلہ شروع ہو رہا ہے انسانیت سے، والدین کا شکر ادا کرو۔ یہاں والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں یا کچھ ہو جاتا ہے تو فوراً ان کو جھڑکیاں ملنے لگتی ہے، ان کی عزت یہاں غیر بزرگ کی عزت کرنے کا سبب ابھی آپ کو بتایا گیا کیا کہ بزرگوں کی عزت کیجیے، تو والدین کی عزت کی، ٹھیک ہے وہ اب بڑی عمر کے ہو گئے، کافی زندگی انہوں نے گزار لی، اگلے زمانے میں ان کو کچھ پڑھایا گیا تھا، بتایا گیا تھا، ان تک یہ پیغام پہنچا تھا، پڑھائی لکھائی کے رواج تو اس طرح سے کس کو کہا جائے کہ چھین لیا گیا، ورنہ تو مومن کے ہاتھ سے کتاب کبھی چھوٹنے ہی والی نہیں تھی، اور ایسی چھوٹی کہ پکڑی نہیں جا رہی ہے، ہاتھ کانپنے لگتا، کتاب ہاتھ میں لیتے ہی کبھی تاریخ ہو جاتی کہ کیا ہوگا کہ نسبت تو نصیحت ہوگی، رکھ دو جلدی سے بند کر دو، اس کو نہیں پڑھیں گے ہم لوگ، نصیحت ہوگی ہر وقت، نصیحت بہترین، ہر وقت نصیحت بہترین، قرآن بھی تو نصیحت ہے، قرآن بھی نصیحت ہے۔ تو بہرحال وہ کہہ رہا والدین کا شکر ادا کرو، یہ کہانی ہم نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے شکم سے تمہیں پیدا کیا، تم کو کان دیا، آنکھ دیا، دل دیا تھا کہ تم شکر ادا کرو۔ پھر فوراً کہا جا رہا کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا کیا کہہ رہے گا، اللہ کا شکر ادا کرنے اور والدین کے شکر ادا کرنے کا حکم دے رہا، لہٰذا جو شخص والدین کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اب اللہ کا شکر کہتے رہیے، اگر والدین کا شکر ادا نہیں ہوا تو پھر اللہ کا شکر ادا نہیں ہوا۔ ایک بندہ قیامت کے دن لایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا تم نے میرا شکر ادا کیا؟ ہاں پروردگار میں نے تیرا شکر ادا کہ نہیں، فلاں بندے کا بھی شکر ادا کیا کہ نہیں، میں نے پروردگار تیرا شکر ادا کیا کہ نہیں، اگر اس کا شکر ادا نہیں کیا تو میرا بھی نہیں کیا۔ کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرتا تو اس کا شکریہ ادا کیجیے، تو اس میں سب سے بڑی نیکی کون کر رہا دنیا کے اندر؟ کہ والدین کر رہے ہیں، آپ کو پال پوس کے بڑا کر کے، مطلب ہر طرح کی خرابیوں سے، ہر طرح کی مشکلات سے آپ کو بچا کے تبھی تو آپ کو جوان کیا، اگر چھوڑ دیتا ایسے ہی تو ہاتھ ٹوٹا ہوا ہوتا، انگلی ٹیڑھی ہوتی ہے، آنکھ میں کیل لگ گئی ہوتی، کچھ ہوتا تو نہیں، آپ کی بے انتہا درجے کی آپ کی حفاظت کرتے ہوئے آپ کو جوان کیا، بڑا کیا، پروان چڑھائے۔ اب پروان چڑھائے تو کہہ رہے کہ نہیں اس کا شکر ادا کرو، اگر تم نے اس کا شکر نہیں ادا کیا تو میرا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ اب وہ کیسے بھی ہوں، والدین کتنے بھی خراب ہوں، اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ امام رضا علیہ السلام ایک جگہ یہ بھی فرماتے ہیں، جلدی درود پڑھیے۔ آپ فرماتے ہیں والدین کے ساتھ نیکی کرنا واجب ہے، اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ اس پہ مت جائیے کہ والدین ہمارے اچھے ہیں برے ہیں، ایسا نہیں، آپ ان کو ان کا شکریہ ادا کرنا ہے، آپ ان کا شکریہ ادا کریں۔ بڑی بڑی نوکریاں ملتی ہیں، لوگ بہت بڑھ جاتے ہیں، ایک سے ایک باسز ہوتے ہیں، اب معلوم کہ تنخواہ تو ہمیں بہت زیادہ مل رہی ہے، باس کیسا بھی ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، موٹا ہے، ڈانٹنے والا ہے، خراب ہے، کچھ بھی ہے، جی یس سر یس سر یس سر، اس سے تو یس سر کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ایئر ہوسٹس بنا دیا جائے، خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے ایسا نہ ہو، لیکن کہہ رہے اگر کوئی ایئر ہوسٹس بن جائے تو دیکھیے کہ جتنے مسافر ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں، فاسق و فاجر سب کے سامنے خوش آمدانہ طور پر ٹرے لیے گھوم رہی ہوتی ہے، آپ سر کیا لیجیے گا، آپ سر کیا لیجیے گا، آپ سر کیا لیجیے گا۔ تو گھر میں یہ نہیں کیا جاتا، جس نے ہمیں پال پوس کے بڑا کر کے جوان کیا، اس کی ذرا سی بات بری لگ رہی۔ آپ کو معلوم ہو کہ ہمیں کیا کچھ مل رہا ہے، کیا کچھ آخرت میں پروردگار کیا دے، یہاں کا سارا مال و دولت ختم ہو جائے گا، چوری ہو جائے گا، گر جائے گا، بے جا جگہ خرچ ہو جائے گا، ڈاکٹروں کے ہتھے لگ جائے گا یا وکیلوں کے ہتھے لگ جائے گا، ڈاکٹر بھی کئی طرح کے ہو گئے، جو ڈاکٹر کلنگ، یہ ساری اس پہ اگر بات کی جائے گی، ہو کیا رہا ہے کہ آبادی بہت بڑھ گئی، کہا جا رہا ہے کہ مارو ڈاکٹروں کو، مارو، ڈاکٹر کم ہوں گے تو ظاہر ہے مریض کیا ہوگا کہ مریض جو ہے وہ جعلی ڈاکٹروں کے پاس جائے گا اور پھر تو وہ خود ہی مر جائیں گے۔ تو یہ ان کو کیسے کم کیا جائے، ہم آبادی کہنا ایسے کم کرو، ورنہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھائی ہو کیا رہا ہے، ڈاکٹر کیوں مارے جا رہے۔ کتنے اسپتالوں کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ فلاں اسپتال میں گئے کہ لے بھائی فاتحہ پڑھ لو، اگر اس اسپتال میں گئے تو فاتحہ پہلے سے پڑھ لو، کہ اب بچنے کی امید نہیں۔ تو بہرحال اب بچنے کی امید نہیں، آگے آتی ہے۔ تو کیا ہمیں والدین کا ہر حال میں شکریہ ادا کرنا۔ پھر دوسری چیز آتی ہے فضول خرچی،
یہ آدمی بھی، یہ بندہ بھی فضول خرچی کرنے والا اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اسے مال دولت دیا ہے یہ اسراف کر رہا ہے۔ اسراف جو ہے یہ ناشکری ہے۔ کہا جا رہا ہے کھاؤ پیو اور فضول خرچی نہ کرو۔ بے شک فضول خرچی کرنے والے کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ پرواہ نہیں، اللہ دوست نہیں رکھتا، پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تم سے محبت کرتا تب بھی پرواہ نہیں، نہ اللہ کی محبت کی پرواہ ہے نہ اللہ کی دشمنی کی پرواہ ہے۔ واجبہ وارے ہم اللہ والے، کس بات کے اللہ والے ہیں؟ اللہ اکبر نماز پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کے بغیر یہ سب کیے ہوئے اللہ پہ عقیدہ رکھے ہوئے آگے ہم بڑی نہیں، ایک قدم آگے نہیں بڑھتے۔ جب کہتا کہ ہم تمہیں دوست نہیں رکھتے تب بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جب کہتا کہ ہم تم سے محبت کرتے تب بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں دونوں صورت میں کسی طرح پرواہ ہے۔ جبکہ انہی تعقیبات نماز میں یہ بھی دعا سکھائی گئی ہے، اے اللہ جس نے تجھ سے محبت کی وہ کامیاب ہوا، جس نے تجھ سے مناجات کی وہ نیک بخت ہوا، جس نے تجھ کو پکارا وہ غالب ہوا، جس نے تیرا قصد کیا اس نے نفع اٹھایا، جس نے تجھ سے تجارت کی اس نے فائدہ اٹھایا۔ دعا منگوائی، اے اللہ جس نے تجھ سے محبت کی، اللہ سے محبت کی دعا مانگیے۔ بیر کے وہ درخت میں جا کے تعویذ نہ گاڑیے کہ اس کا دل ہلنے لگے میری محبت میں کہ بغیر میرے اس کا گزارا نہ، اس سے کچھ نہیں ہوگا، وہ بیکار ہے، وہ بالکل بیکار ہے۔ اللہ سے محبت کی دعا مانگی، پروردگار تو میرے دل میں ایسا کیفیت ڈال دی کہ میں تجھ سے محبت کرنے لگوں، اللہ اکبر تجھ سے محبت کرنے لگوں۔ یہ ہے محبت عظیم، یہ تو پوری کائنات ایسے پیدا ہوئے۔ کل تک جو تم آپ سے کہیں گے کہ میں تمہاری مانگ کو جو ہے ستاروں سے بھر دوں گا، تو مانگ کو ستاروں سے نہیں بھرے گا، وہ آپ کے ہڈیاں توڑ کے وہاں سے نہیں لائے گا، ہڈیاں توڑے گا یہاں نیچے دنیا میں دیکھ رہے ہیں ہر وقت 24 گھنٹے جو نیٹ کے اوپر اور جو واٹس ایپ پہ اور جو ادھر ادھر جو ہمارے پاس جو پیغام آتے رہتے ہیں، سنیے تو باقاعدہ رونے کو دل چاہتا ہے کہ چیز سیکھ کے روئے، کیا کرے، رونے کے علاوہ تو کچھ کر بھی تو نہیں سکتے۔ جو اپنے سارے اصول ابھی بتا رہے تھے، باپ سے پوچھنا، عالم سے پوچھنا بہت ضروری ہے، وہ اس لیے ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ بعد میں جو انجام ہوتا ہے نا اس میں 8 آنسو روئے آدمی کہ کیا کرے، کہاں جائے، ہاتھ اٹھا کے کیسے دعائیں مانگے ان کے لیے، پروردگار کی ان کا بھلا ہو جائے، لیکن سب تو گوڑ لیا اپنا انہوں نے۔ تو اس سے محبت کی دعا مانگی کہ اس نے اگر محبت کی، اس سے آپ محبت کرنے لگے، اس نے آپ سے محبت کی تو جگہ جگہ پہ ایسے روڑے اٹکائے گا کہ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو، آپ ادھر جا رہے ہوں گے رخ پھیر دے گا آپ کا۔ تبھی تو امام حسن عسکری اسلام نے ارشاد نہیں فرمایا بھائی جیسے کہ قرآن میں یہ پتہ بھی نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بعد، یہ حقیقت ہے، کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں۔ تو امام حسن عسکری اسلام کیا کہہ رہے ہیں، یہ گناہ کا موقع نہ ملنا نصف پاک دامنی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی گناہ کا موقع ہمیں نہیں مل رہا، تو کس نے گناہ کا موقع، کہ ہم تو پورے ارادے سے گئے تھے لیکن کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس نے روک دیا، ہمیں اڑنگے لگا دیا کہ ہمیں کہ گناہ نہ کرنے پائیں ہم، کیونکہ ہمارا بڑا نقصان ہوگا۔ تو گناہ کا موقع نہ ملنا نصف پاک دامنی، یہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے جو ہم سے محبت کر رہا ہے کہ ہمیں گناہ سے روک رہا بار بار۔ ایک جگہ پہ رسول اللہ کے نہج الفضا کی روایت بھی باقاعدہ موجود ہے، اللہ جب سے کسی سے محبت کرتا تو اس کو گناہ کا بدلہ اسی دنیا میں جلدی سے دے دیتا تاکہ اس کے گناہ صاف ہو جائے، اور جس سے وہ کرتا چھوڑ دیتا، کیونکہ آخرت میں پھر آخرت کے لیے اگر چلا گیا گناہ ہمارا، آخرت کے لیے تو بڑا مشکل ہے، یہ مشکل کام ہے، وہاں کوئی نہیں ہوگا، وہاں پہ اکیلے چھوڑ کے چلے آئیں گے، لاکھ آپ کہتی رہیے کہ رات کو نہ دفنائیے کہ دن میں، اس سے کچھ نہیں ہوتا رات دن کو۔ تو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ جلدی سے دفنا دیجیے گا ورنہ خراب ہونے کا خطرہ، پھر تو آپ کو رات ہی میں دفنایا جائے گا، پھر کیا ہوگا۔ اللہ سے محبت کیجیے، وہ گلزار بن جائے گی جگہ، کیونکہ وہ کہے گا نا کہ جو مجھ سے محبت کرتی تھی وہ یہاں آئی ہے، تو اب کیا ہوگا کہ فرشتے ہوں گے وہاں پہ، اور کیا ہوگا، ہاتھ میں گلدستے لے لیں گے، اور کیا ہوگا، قبر ہاتھ اٹھا کے کہے گی آ میری گود میں، اس طرح سے آتا ہے جس طرح ماں کی گود میں آتی، اس طرح سے جائیں گے، کیا محبت پروردگار کی وجہ۔ تو والدین کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے اور اسراف نہیں کرنا چاہیے، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، کہ اللہ اسراف کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر قرآن کی آیت بھی موجود ہے، بنی اسرائیل کی آیت ہے، آیت کے نشان 26 کہہ رہا کہ فضول خرچی سے مال کو نہ اڑاؤ، کیونکہ فضول خرچی والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ اچھا ہم فضول خرچی پہ تو آ گئے والدین کی اطاعت کے بعد، لیکن ایک بات اور بھی اس میں کہنی تھی کہ والدین کو بھی تو چاہیے کہ اولاد کی کیا نعمت ہے یا نہیں نعمت ہے۔ اولاد نعمت ہے، کیونکہ جن کے نہیں ہوتی ان کے دل سے پوچھے کہ کیا ہے، کہ کس کی تمنا کرتے، کتنا ان کا دل کٹ رہا ہوتا، اگر ان کے پاس جا کے بیٹھ جائیں، ان کی بات کو غور کریں، دیکھیں تو خود بھی گریہ پیدا ہوگا کہ ہاں واقعی اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی غمگین ہو گئے۔ لیکن حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا مداوع آخرت میں کر دے گا، ان کا دل شاد کر دے گا، خوش کر دے گا، ان کو خوش ہو۔ لیکن اولاد بھی ایک نعمت ہے، جب یہ اولاد نعمت ہے تو اس نعمت کو کیا کریں،
ہمیں کبھی سیکھا؟ آنکھ کے بارے میں تو سیکھا ہم نے کہ اللہ کہہ رہا کہ آنکھ سے صرف وہ چیزیں دیکھو جس کا ہم نے حکم دیا، جس چیز سے ہم نے منع کیا اس سے رک جاؤ، ٹھیک ہے سمجھ میں؟ کان سے جو ہے غیبتیں نہ سنو، کسی کی برائی مت سنو، کسی سے زبان سے غیبت نہ کرو، برائی نہ کرو، چغلی نہ کھاؤ، گالیاں نہ بکو، دوسرے کام نہ کرو۔ تو زبان کی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھ میں آ گئی یہ ساری چیزیں یہ۔ تو پھر اولاد نعمت ہے تو اس کو کیا کریں، کیسے استعمال کریں؟ کہ اتنی انبار لگا ہوا اولاد کی تربیت کے سلسلے میں، یہ 8واں درس چل رہا، ابھی تک ختم نہیں ہو رہا، وہ بھی جلدی جلدی چل رہا، کتابیں کتنی بھری پڑی ہوئی۔ کہاں کس والدین نے اپنے بچوں کو دیا تھا کہ تمہاری شادی ہونے والی، یہ کتاب لے کے جاؤ، یہ کتابیں لے کے جاؤ، بچے کی تربیت کیسی؟ اور خود بھی آپ نے گھر میں رہ کے کہاں دیکھا کہ والدین کیسے تربیت کریں؟ کچھ بھی نہیں پتہ۔ یہ نعمت تو ہے لیکن اس نعمت کو اللہ کی ناشکری میں صرف کیا جا رہا ہے۔ ان کی صحیح تربیت نہ کرنا بھی ناشکری ہے پروردگار کی۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، عظیم نعمت دی کہ جس کے نہیں ہوتا اس سے پوچھیں کہ یہ نعمت کیسی ہے۔ یہ عظیم نعمت دی اور اللہ آپ نے اس نعمت کو ناشکری میں کیوں کہ اس نعمت کا جس طرح سے اس نے کہا تھا کہ اس کی تربیت کرنی نہیں کیا آپ نے، اس کو ویسے نہیں کیا جیسے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آ جائیے، پھر بھائی فضول خرچی پہ آ گئے۔ مولا ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ فضول خرچی دنیا میں تو، فضول خرچی جو ہے دنیا میں تو آپ کا نام بلند کر دے گی۔ ماشاءاللہ کیسی بہترین شادی ہوئی، کیا کہنا، کیا سبحان اللہ، کیا لیکن کیا ہوا، اسراف کیا آپ نے، نہ جانے کتنے 24 قسم کے 25 قسم کے کھانے۔ بھائی 25 ایک نوالا بھی کھائیں گے تب بھی 10ویں ڈش پہ جا کے پیٹ بھر جائے گا۔ 25 قسم کے کھانے ہو رہے ہیں، بے پردگی ہو رہی، مکس عورت مرد سب مکس گیدرنگ ہے، یہ وہ کس مشکلوں سے شادی ہوتی۔ شادی کتنا مقدس جس کو کہتے ہیں کہ چیز ہے کہ جس وقت نکاح پڑھا جا رہا ہوتا تو اس وقت کیا ہوتا، آسمان کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں۔ بارش کے وقت آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، شہید کا جب قطرہ خون کا گرتا زمین پر تب آسمان کے، اور جب مرد عورت کا نکاح ہو رہا ہوتا تو اس وقت دروازہ کھلتا ہے کہ آپ دعا مانگے۔ تو وہاں تو مکس گیدرنگ ہے، وہ بناؤ سگار، وہ بار بار یوں کر کے کپڑے دکھائے جا رہے، کیا کیا کام ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، کس کو دکھا رہی، کون دیکھ رہا؟ بھائی اللہ نفرت کر رہا، ہم نے یہی سکھایا تھا نا آپ کو، اللہ محبت کر رہا تو اب کسی کی محبت نہیں چاہیے۔ اگر اللہ کی محبت مل گئی تو کسی کی محبت نہیں چاہیے، پھر کوئی چیز ہماری نہیں ہے، کسی سے ہمیں محبت نہیں کرتا، اللہ کی محبت مل گئی۔ ایک بندہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے تو دیکھا ایک بندہ پڑا ہوا فالج زدہ، اس کے دونوں ہاتھ پیر میں فالج ہے، ادھر بھی فالج ادھر فالج، کوڑی بھی ہے، برس بھی ہے، نابینا بھی ہے۔ شکر اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ تو پوچھا کس بات پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ تو واپس ہے کیا، تم تو نابینا تم ہو، کوڑی تم ہو، برس تمہیں پڑا ہوا، دو ہاتھ پیر تمہارے دونوں سائڈ سے۔ کہہ رہا اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں مل گئی ہے نا، تو جو نعمت اس نے ہمیں دی تو اور کسی کو نہیں ملی، تو بس اسی کا شکر ہم ادا کر رہے ہیں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ نے کہا، دیکھیے آپ اس سے اوپر کیا، ابھی بتاتے ہیں آپ کو، کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ لاؤ اپنا ہاتھ تو دو۔ اس نے ہاتھ اپنا دیا ایسے، جیسے حضرت عیسیٰ نے ہاتھ میں ہاتھ اس کے لیا تو حضرت عیسیٰ کو تو وہی تھا، معجزہ تھا نا کہ اچھا کر دیتے، کوڑی نابینا سب، بس جیسے ہاتھ میں ہاتھ دیا فوراً اس کی ساری بیماریاں ختم ہو گئی، وہ حسین ترین جوان بن کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ کے ساتھ ساتھ رہنے لگا۔ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والی ہے نا، آپ حضرت زہرا کی ماننے والی ہیں، مولا مشکل کشا کی ماننے والی ہیں، امام حسن امام حسین کے 12 امام کو ماننے والی ہیں۔ آپ کو مقام تو بہت زیادہ آگے، بہت زیادہ آگے۔ وہ کوڑی تھا، نابینا تھا، اندھا تھا، سب کچھ تھا، آپ اسی آنکھ سے دیکھتی ہوئی، اسی آنکھ کے ذریعے سے آپ کی نگاہیں جو ہے وہ روزے پہ پڑتی ہے، آپ کی نگاہیں حضرت عباس وفادار کے علم کے اوپر پڑتی ہے۔ آپ کی نگاہوں کا کیا کہنا؟ اب یہ نگاہ جو ہے کسی حرام کی طرف نہیں جاتی، حرام نہیں دیکھتی یہ نگاہ۔ آپ کی زبان سے تو ذکر اہل بیت ہوتا، آپ کی زبان سے تو نوحہ پڑھا جاتا، مرثیہ پڑھا جاتا، ان کی مدح ثنا ہوتی۔ اب اس زبان سے غیبت نہیں ہونی، غیبت نہیں ہوگی۔ آپ کے پیر جو ہے چلتے ہوئے جو ہے کہاں جا رہے ہوں کہ امام بارگاہ جا رہے ہیں، مولا کا تذکرہ سننے کے لیے جا رہے ہیں، اب یہ پیر جو ہے کسی بری جگہ پر نہیں جاتے۔ آپ تو ان سے زیادہ شکر ادا کر سکتے ہیں۔ کاش آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں، کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کو کیا کیا نعمتیں دی گئی، آپ کو کیا کیا چیزیں ملی ہیں۔ یہ نعمت عظیم، نعمت کبریٰ ہے، ابھی آگے اس کا بھی ذکر کریں گے نعمت کبریٰ کا۔ ہم نے اس کے لیے کسی نعمت کا شکر ویسے نہیں ادا کیا جیسے ادا کرنا چاہیے۔ تو ہمیں فضول خرچی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فضول خرچی دنیا میں تو ہمیں سربلند کر دے گی، لیکن یہی فضول خرچی آخرت میں ہمیں پست کر دے گی، کیونکہ یہ فضول خرچی اللہ کے ناپسندیدہ چیز ہے، اور فضول خرچی والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بہت اچھا۔ اس میں ایک چیز اور بھی آتی ہے فضول خرچی میں، ٹائم، وقت کا ضیاع۔
وقت بہت ضیاع کرتے ہیں، وقت کو برباد کر رہے ہیں. بہت مشکل سے وقت ملتا ہے، ایک تو مشکل سے وقت ملتا ہے، جو ملتا ہے وہ ڈرامے میں، ٹیلی فون پہ بات کرنے میں، فضول بات کرنے میں، ادھر ادھر سارا. تو دو چیزوں کو نقصان ہو رہا ہوتا. یا تو آپ بیٹھ کے کوئی فضول چیزیں دیکھ یا سن رہی ہوتی، یا آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہی ہوتی. تو وقت کا نقصان بھی بہت بڑا نقصان ہے. اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیے گا کہ ہمیں وقت کا نقصان نہ ہو. ورنہ مولا کہتے نہیں، ایک کتاب وہاں پہ گیا وقت پھر آتا تھا نہیں رکھی ہوئی، اس میں دیکھ ڈالیے ساری چیزیں وقت کی ہے کہ اے لوگوں یہی وقت ہے، بھائی یہی وقت ہے جب راستے کھلے ہوئے، چراغ روشن ہے اور توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے، اس سے پہلے کہ قلم خشک ہو جائے اور اعمال نامہ لپیٹ دیا جائے. کتنی حسین طرح سے بات کہتے ہیں کہ واقعی پہلے تو قربان ہو جائے ان کے صرف گفتگو کے انداز پہ. ہم تو صرف نعرے لگا کے ان کی ساری تعلیمات کو چھپا دیا گیا، نعرے میں بند کر دیا گیا، نعرے کے غلاف میں لپیٹ کے ساری تعلیمات کو بنا. یہ نعرہ یہ ہے وقت کہ ان کی مدد سرا کیا جائے کہ کیا کہنے مولا آپ کے کلام کی. کیا آپ دیکھیں کس انداز میں یہ والی بات کی کہ جب تمہیں موت آ جائے. موت نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ لوگوں یہی وقت ہے، یہی وقت ہے جب راستے کھلے ہوئے ہیں. کون سا راستہ کھلا ہوا؟ اعمال کا راستہ کھلا ہوا ہے کہ ہماری اعمال نیک اوپر کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے. چراغ روشن ہے، یعنی ابھی تمہاری ٹمٹو کہتے ہیں نا کہ چراغ جل رہا ہے، ابھی زندہ ہے، ابھی جب تم زندہ ہو ابھی. اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، جیسے آنکھ بند ہوئی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اور اس سے پہلے کہ قلم خشک ہو جائے، کرامن کاتبین جو بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں نہیں کیا، اس سے پہلے کس حسین طرح سے بات کی کہ کوئی اگر واقعی علم رکھنے والا آدمی بیان کرے تو کتنا دیر تک بیان. جب اعمال خشک ہو جائے، اس سے پہلے کہ قلم خشک ہو جائیں اور اعمال نامہ لپیٹ دیا جائے، کچھ کر لو. اپنے وقت کو بچائیے. بہت پوری کتاب ہے اس کے اندر وقت کی بہت ساری. اب ہمارے پاس وقت کو بچانے میں وقت کم ہے ہمارے پاس، تو ہم بھی بچا رہے ہیں. کیونکہ آپ خود کتاب خریدیے گا، خود پڑھ لیجیے گا، دیکھیے کیا ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ وقت بھی نہیں ہے. برتھ ڈے پارٹی میں کتنا ہمارے وقت بھی برباد ہوتا ہے، ہمارے پیسے بھی برباد ہوتے ہیں، گناہ بھی کیا جاتا ہے. برتھ ڈے پارٹی کی جگہ یہ کام کیا جائے کہ تمہارا 1 سال پورا ہو گیا، جیسے ابھی اس میں بھی کچھ بتایا گیا. 1 سال تمہارا پورا کا سارا گھر بیٹھ کے شکر ادا کر رہا ہے، یہ بیٹا کھانا اچھا کر، آج ماشاءاللہ سے آپ کے ہاتھ پیر آنکھ کان ناک سب سلامت ہے، ساتھ خیریت کیا، آپ بیماری بھی کوئی نہیں. 1 پورا سال گزر گیا تو آج شکر کا دن ہے، اس کی برتھ ڈے آج شکر کا دن ہے. تو اچھے کھانے یہ کیجئے اور نماز پڑھیں، بچہ بھی نماز پڑھا، یہ کرے کہ شکرانہ ادا کیا گیا. سمجھ میں ویسے ہی جشن ہو گیا آپ کا اور شکرانہ اس طرح سے ادا کی دے. یہ کون سا شکرانہ؟ ہیپی برتھ ڈے کا کیسٹ لگا کے اور سب سارے جمع ایک جگہ پہ، سارے کزن محرم نا محرم سب ایک جگہ سارا چل رہا ہو رہا ہے. یہ سارا شکر ادا کیا جا رہا ہے. یہ شکر نہیں ادا کیا جا رہا، یہ ناشکری ہو رہی ہے. پھر جو ساری وقت کا دیکھیے، وقت کا ناشکری نہ کیجیے، پیسے کی ناشکری نہ کیجیے آپ، اور والدین کی ناشکری نہ کیجیے، اولاد کی ناشکری نہ کیجیے. اور اس کے بعد ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ کی ایک حدیث سن لیجیے، بات کو جلدی سمیٹ کے ختم کریں. حالانکہ مزہ نہیں آ رہا مجھے جلدی بات کرنے میں، کیونکہ ہر چیز کے اندر بولنے کا بہت زیادہ موقع ہے کہ بولا جا سکتا ہے. کیا کیا جائے، آپ کی بھی مجبوری دیکھنے کی، کب سے آپ آئی ہوئی بیٹھی ہوئی، تو اس لیے آپ کو بھی خیال رکھیں کہ شاید آپ لوگ خوش ہو گئے ہمیں دعا دیجیے، ٹھیک ہے نا. تو اچھا ایک چیز رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ ایک چیز کیا بتا رہے ہیں رسول اللہ؟ بڑی اہم ترین چیز ایک بتا رہے ہیں اللہ کے رسول. آپ کا ایک قول ہے بحر الانوار کے، یہ روایت ہے 71، روایت جو ہے 71، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس میں ایک رسول اللہ یہ کرے کہ بعض لوگوں کے بارے میں کہہ رہے کہ جو شخص کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کو نعمت تصور نہیں کرتا، اس کی عقل کوتاہ ہے اور اس کا عذاب بہت نزدیک ہے. اس کی عقل کوتاہ ہے، اس کا عذاب بہت نزدیک ہے. اچھا دیکھیے یہ سب پڑھتے ہیں تو جب ہم کہیں بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں، عزیز رشتہ دار کوئی آ جا رہا ہوتا تو سب پوچھتے ہیں. ہم نے پوچھا ایسے ہی آج ہی اتفاق سے پوچھا، ہم نے کہا کہ کیا نعمت کیا چیز نعمت ہے؟ اگر ہم کہا جائے کہ اللہ کی نعمت کیا ہے، کہ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو دیا ہوا ہے، ہمیں ساری چیز دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے. میں نے کہا اس کے علاوہ کوئی چیز نعمت یہی ہے، ساری چیزیں یہ نعمت ہے ہماری. میں نے کہا بالکل، اپنے دل میں سوچا کہ رسول اللہ نے بالکل صحیح کہا. ان سے تو نہیں کہا کہ یہ کہا جا رہا آپ کو، لیکن ہم نے کہا کہ پوچھنے کے بعد پتہ چلا کہ معاشرے میں یہی سمجھا جائے جو اللہ کے رسول نے کہا کہ جو شخص کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ اور کسی چیز کو نعمت نہیں سمجھتا، اس کی عقل کوتا ہے اور اس کا عذاب بہت نزدیک ہے. تو کھانے پینے کے علاوہ کیا چیز نعمت ہے؟ دیکھ لیا کہ اولاد نعمت ہے، دیکھ لیا کہ والدین نعمت ہے، یہ وقت نعمت ہے ہمارا، یہ پیسہ جو ہے ہماری نعمت ہے. خیر پیسہ تو وہ بھی بول رہے تھے
یہ پیسہ نعمت ہے، تو یہ ساری چیزیں نعمت ہے، وقت نعمت ہے، ساری چیزیں نعمت ہے، تو ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، نعمت جتنی عظیم ہوگی، آیت اللہ دستغیب اپنی کتاب گناہ کبیرہ میں لکھتے ہیں کہ نعمت جس قدر عظیم ہوگی اس کی ناشکری کا گناہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ نعمت جس قدر عظیم ہوگی اس کی ناشکری کا گناہ بھی سمجھے گا اتنا ہی زیادہ ہوگا، کیونکہ خالق دو جہان نے اپنے بندوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے کیا قرار دی ہے؟ اعلیٰ ترین نعمت ہے آل محمد کی ولایت۔ سب سے بڑی نعمت قرار دیا اس کو، یہ آل محمد کی ولایت، کہ ان کی ولایت کو ہم مانتے ہیں، جی مانتے ہیں، ہم ان کو ائمہ ترین مانتے ہیں، ہم اول سے آخر تک 14 معصومین سب ائمہ ترین، مولا کی ولایت کو بھی مانتے ہیں، مولا علی سے لے کے امام زمانہ تک علیہ السلام تک۔ ہم کسی چیز کا انکار نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے نا۔ آپ اسے محبت کرتے، جی میں محبت تو سب کرتے ہیں، کبھی پوچھتے نہیں کہ مولا ہم محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک قول دہرانے جا رہے ہیں ڈر کے، ہم قول دہراتے ہیں ڈر کے کہ ایک ہی قول سنا رہے ہیں، بھائی ایک ہی قول سنا رہے ہیں تو وہ یاد بھی ہے نہ یاد ہے نہ عمل اس پہ ہو رہا ہے، تو ہمارے سنانے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، جی ہاں محبت ہم لوگ کرتے ہیں۔ ان کے ارشادات سے روگردانی نہیں کرتے، نہیں ہم تو کرتے ہیں۔ ارشادات پڑھتے ہی نہیں تو روگردانی کیا کرنا ہوگا؟ وہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے محبت کرتے ہیں، جی ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، جی ہاں ان کو مانتے ہیں۔ جتنی بات پوچھتے ہیں سب جی ہاں ہو جائے۔ اس کا جب نیچے کی لائن میں آنا شروع کیا تو اب خاموش، اب نہیں بات بن رہی۔ آگے لکھ رہے ہیں کہ محبت نہیں کرنے، نہیں محبت تو ہم لوگ کرتے ہیں۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ وہ ان کے ارشادات سے روگردانی اور تعلیمات سے بے توجہی یا فرامین پہ عمل پیرا نہ ہونا اور اس کی پابندیوں سے علیحدہ ہو جانا، یہ بھی نافرمانی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ یہ سب نافرمانی ہے۔ تو مان تو رہے ہیں ان کو، ہم نے کہا نہیں کہ مخمل میں لپیٹ کے مولا علی کے نعرے میں کے اندر لپیٹ کے سارے فرمودات ان کے چھپا دیے گئے تاکہ ہم کرنے فرمودات۔ مولا کے قول کو اتنا زبانی یاد ہونا چاہیے کہ جب کسی جگہ پہ کوئی بات چیت نکلے تو فوراً فر بتائیے آپ۔ مولا نے کہا نہیں، آپ کو سنایا بھی ہے، دیکھیں آپ کی زبان چلتی ہے اس پہ کہ نہیں چلتی ہے، کہ خوش نصیب ترین ہے وہ شخص جو ہم سے محبت کرتا ہے، جو ہماری فضیلت کو جان لے۔ خوش نصیب ترین شخص ہے وہ جو ہماری فضیلت کو جان لے۔ آپ الحمدللہ آپ لوگ مولا کی فضیلت کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ مولا بہت عظیم ہے، بہت ساری فضیلتیں سنتے رہے، اور پھر کہتے ہیں اور ہمارے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرے، یعنی کہ جو اللہ کا تقرب ہمارے ذریعے سے حاصل کرے، دوسروں کے ذریعے سے نہ حاصل کرے وہ اللہ، ورنہ وہ آج کل اللہ میاں کو گھٹا رہے ہیں نعوذ باللہ، اور علی کو بڑھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرے، دوسروں کے ذریعے سے نہیں حاصل، ہمارے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرے۔ ورنہ وہ طرح کی حرکتیں آ رہی کہ اللہ کا ہاتھ ید اللہ بھی کہا جاتا ہے، عین اللہ بھی کہا جاتا ہے، لسان اللہ بھی کہا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے علی کو ٹکڑے میں مان رہے ہو، ایک ساتھ ملا کے ایک ہی جگہ اللہ بھی کیوں نہیں مان لیتے؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ سب سکھایا جا رہا۔ تو وہ مولا کا قول دیکھیے اس میں کتنی چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں۔ یہ خوش نصیب ترین ہے وہ شخص جو ہماری فضیلتوں کو سمجھ لے اور ہمارے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرے اور ہم سے سچی محبت کرے۔ جیسے کہا کہ سچی محبت کرے، سب کہیں گے جی ہم سچی محبت کرتے ہیں۔ آگے کے بھی تو دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، ہم سے سچی محبت کرے، جس کام کا ہم نے حکم دیا اسے انجام دے، جس کام سے ہم نے منع کیا اس سے رک جائے۔ اب یہاں پہ کیا ہو گیا؟ اولاد کے بارے میں جو کہا تھا مولا کا قول یاد ہے، والدین کے بارے میں کہا تو یاد ہے، رشتہ داروں کے بارے میں جو کہا تھا یاد ہے، جوانی بڑھاپے زندگی سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا۔ ایک ہی کتاب ہے تجلیات حکمت نام کی ایک کتاب ہے، صرف مولا کے اقوال اس کے اندر تجلیات۔ یقین جانے کہ اگر کہا جائے کہ 2 ہفتے آپ کو دے رہے ہیں، اس کے صرف مضامین یاد کر کے بتا دیے کس موضوع کے اوپر کتاب، 225 موضوعات ہیں اس کے اندر مکمل طور پہ۔ آپ وہ کتاب ہے، اگر آپ وہ کتاب پڑھ لیجئے یاد کر ڈالیے، اس کے کتنی زندگی کی ہر شعبے کی حدیثیں آپ کو اس کے اندر مل جائے گی مولا کی، جس میں آپ یاد ہو، ہر چیز مل جائے گی اس کو، اور ایک سے ایک بہترین چیزیں اس کے اندر موجود۔ اسی میں سے یہ بھی سنا رہے تھے آپ کو، جو بھی سنا رہے تھے، ہماری فضیلتوں کو سمجھ لے، ہمارے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرے اور ہم سے سچی محبت کرے۔ یاد رکھیے گا جب کوئی سچی محبت کی بات کرے فوراً اللہ کے یہ والی حدیث جو ہے مولا مشکل کشا کی سنا دی گئی، سچی محبت تو یہ بتا رہے، اور ہم سے سچی محبت کرے اور جس کام کا ہم نے حکم دیا اسے انجام دے اور جس کام سے منع کیا اس سے رک جائے، یہ ہوئی سچی محبت۔ تو یہ سب تو کہا جا رہا ہے کہ یہ نعمت کبریٰ ہے،
یہ ولایت محمد آل محمد نیابت کبریٰ، ان کے بارے میں کیا کیا ہم نے؟ کچھ نہ ہو جائیے اس بات سے، آپ اس کا حق ادا کرنا اسی صورت میں ہے کہ ان کے فرامین پہ عمل کرنا پڑے گا۔ انہوں نے جو کچھ قانون بتائے ہیں، جو کچھ اللہ کے بارے میں بتایا، جو حدیثیں ہیں، جو ان کے فرمودات ہیں، اس پہ عمل کرنا پڑے گا، تب آپ محبت کرنے والے، تب حق ادا کرنے والی کہلائیے گا، ورنہ آپ کچھ بھی کرتے رہیے، کتنا بڑا پھیرارا، پنجہ، علم، نعرے، کچھ بھی کرتے رہیے، اس کا تقاضا انہوں نے نہیں کیا۔ یہ تو ہم اپنی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہم نے بھی محبت، ہم منع تھوڑی کرے، ہم نے تو اپنے گھر میں جہاں نماز پڑھتے ہیں وہیں ہم نے بنایا ہوا چھوٹا سا آدھا خانہ بنایا ہوا، ٹھیک ہے چلو، ایسا تھوڑی کہ آپ سے کہہ رہے ہیں اور خود نہیں کرتے اسی لیے کہہ رہے ہیں، نہیں کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام زیادہ ضروری ہے۔ اگر حرام کر کے اس کو کتنا چومتے چاٹتے رہیں گے، مولا عباس ہم سے راضی نہیں ہونے والے، مولا عباس ہم سے راضی نہیں ہوں گے، کیوں کہ وہ خود مطیع و فرما بردار تھے۔ ہر شجاعت رکھنے کے بعد، کتنی شجاع تھے، اس کے باوجود مولا کا حکم نہیں تھا تو خاموش تھے، خاموش تھا۔ ورنہ اس سے پچھلے والے درس میں سنا تھا کہ 12 سال کی عمر میں انہوں نے کیا کیا تھا، سنا تھا نا آپ نے؟ ان کی عمر 12 سال کی تھی صفین کے اندر، وہ کیا کیا تھا انہوں نے، کتنے لوگوں کو انہوں نے تہذیب کیا تھا کہ نہیں کیا، چہرے پہ نقاب ڈال کے۔ لیکن جب کربلا میں آئے تو عمر تو بڑی ہو چکی تھی نا، شجاعت اور چلی گئی تھی، لیکن کیا مطیع و فرما، جو مطیع و فرما بردار خود ہو، اس علم کے نیچے جا کے ہم بے پردہ ہو کے دعا مانگے، ان کا علم سجانے کے بعد ہم جو ہے محمد آل محمد کے ائمہ تارین کی نافرمانی کریں، وہ ہم سے مولا عباس راضی ہوں گے؟ نہیں راضی ہوں گے۔ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیجیے۔ تو بہرحال تو یہ ہمیں یہ کرنا، خود چھٹے امام بھی اسی بات کو فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ چوتھے پیج تک کتنا سارا باقی ہے ہمارا۔ بہرحال جتنا بھی باقی کیا کیا جائے۔ چھٹے امام فرماتے کہ خدا کی قسم ہم اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے، خدا کی قسم ہم اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جسے خدا نے اپنے بندوں پہ انعام کیا ہے۔ خدا کی قسم ہم اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جسے خدا نے اپنے بندوں پہ انعام کیا، ہماری وجہ سے کامیابی حاصل کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں، ہماری وجہ سے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو ان کے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ پھر علماء کی ناشکری، یہ بھی بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے آج کل، علماء کی ناشکری۔ یہ بڑے بڑے علماء، مراجع و زعام جو ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں، ان کی بڑی ناشکری کی جا رہی ہے، ان کو گھٹایا جا رہا ہے، اور دوسرے نام نہاد کے لوگ دوسرے آ رہے ہیں، توہین کی جا رہی ہے، ان کو گھٹایا جا رہا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی ناشکری، کیونکہ یہ دین ہم تک کون لے کے آیا ہے؟ علماء ہی نہیں پہنچایا، اور کس نے پہنچایا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ میں ایک جانے والی تھی لڑکی تھی، ہاں بیٹا آج کل کہاں پڑھ رہے ہو؟ ہم نے این ای ڈی میں ایڈمیشن، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، این ای ڈی میں صحیح ہے، حجاب کر کے جاتی تھی؟ جی جی حجاب کر کے جاتی ہوں۔ اچھا بھائی آگے ایک سوال ہے آپ سے۔ میں نے کہا ہاں کیا سوال، کیا ہو گیا؟ کہ ہمارے ساتھ ایک ہماری دوست پڑھتی، وہ بھی شیعی ہے، تو ہم نے اس سے کہا تم تقلید کرتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں تقلید کرتی ہوں۔ کہنے لگی کہ پوچھا کس کی تقلید کرتے ہو؟ کہ میں امام زمانہ کی تقلید کرتی ہوں۔ تو بھائی تو یہ جو مراجع الزام کے نہیں ان لوگوں کے نہیں ہیں، امام زمانہ کی میں نے کہا تو امام زمانہ کی تقلید کرو، اس سے پوچھنا کہ کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ کیا ہے، امام زمانہ سے پوچھ کے آگے بتا دیں۔ کہ سارا دین وہاں سے لے کے 1400 سال پہلے سے ابھی تک یہاں چل کے آیا، تو کون سے امام آئے تھے بتانے کے لیے؟ انہی علماء کا تو کام تھے جنہوں نے ہمیں بتایا۔ یہ بڑے بڑے علماء جو تھے، انہوں نے خون پسینہ ایک کر کے چیزوں کو، متقی تھے، پرہیزگار تھے، شجاع تھے، بہادر تھے، ہر طرح کی خصوصیت ان میں تھی ان کے اندر، تو ان لوگوں نے آ کے یہاں تک دین کو ہم لوگ کتنا قتل کیے گئے، غارت مارے گئے، چیرے گئے، کنویں میں ڈالے گئے، کیا کیا ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوا، ان کی پوری پوری لائبریری جلائی گئی، سارا ظلم انہوں نے برداشت کیا، لیکن وہ چیز کو آگے لیتے ہوئے لا کے یہاں ہم لوگوں تک یہاں پہنچائے۔ تو اب کیا کیا جا رہا ہے کہ وہ علماء کی توہین کرواؤ، کیونکہ علماء جو مراجع کے قبضے میں یہ لوگ رہے تو یہ لوگ وہی بات مانیں گے جو ان کے مرجع کہیں گے، تو ان کو نکال کے کاٹ کے الگ لے کے جاؤ، الگ لے کے جا کے پھر جو بات کہی جائے گی وہ مان جائیں گے۔ کہاں خمینی صاحب جو تھے جو بات کہہ رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ یہ تو ہٹتے ہی نہیں اپنی جگہ سے، اور ان کے ایک لفظ کے کہنے پہ پورا کا پورا وہ نکل آیا۔ تو اس کا مطلب کہ مراجع پھر انہوں نے اسٹڈی کی، یہ مرجع الزام ہوتے کیا چیز ہے، اسٹڈی کرنے کے بعد اچھا یہ ہے، تو انہوں نے ان کے خلاف کام شروع کر دیا، تو خلاف کام شروع کیا، تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا علماء کی توہین سے اپنے آپ کو بچائیے کہ ہمیں علماء کی ناشکری نہیں کرنا، جیسا کہ چھٹے امام بھی کہتے ہیں اور رسول اللہ بھی کہتے ہیں کہ کیا بات ہے،
عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان کے دوستدار بنو، اور کوئی نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، یعنی ہلاک ہو جاؤ گے۔ عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان کے دوستدار بنو، ورنہ اور کوئی نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہلاک کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ مر جاؤ گے، عمر گھٹ جائے گی، یہ سب کچھ نہیں، ہلاک ہو جاؤ گے، یعنی ہلاکت کی طرف چلے جائیں گے۔ تو ہمیں اس بات سے بھی ہوشیار رہنا، آگے کی طرف اس بات کو بڑھانا ہے کہ ہمیں کسی طرح سے یہ اس کی ناشکری نہ ہونے پائے۔ شکر کی بہت بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ حدیث ہے، اس کو معمولی چیز نہ، یہاں تک تو چھٹے امام کی ایک کتاب میں پڑھا، دوسری کتاب میں پڑھا، تیسری کتاب میں پڑھا، اس کو چھوڑ رہے تھے کہ آپ نے گلاس اٹھائے، ایک گھٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک گھٹ پانی لیا، پھر رکھا الحمدللہ رب، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر رکھا الحمدللہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی 3 گھٹ میں پانی پینے کو کہا جاتا ہے نا۔ اب ذرا توضیح دیکھیے کہ اس میں پانی پینے کے بھی آداب لکھے ہوئے، تو کہا جائے آپ بھی بسم اللہ الحمدللہ بسم اللہ 3 دفعہ کہ جنت واجب۔ اللہ اکبر، جنت واجب ہو گئی کہ آپ شکر کرنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ بس 3-4 حدیث یہی سنا دیتے ہیں، بس بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ کفران نعمت کی وجہ سے لوگ گناہوں میں تیزی کے ساتھ جاتے ہیں، مبتلا ہوتے ہیں، تیزی کے ساتھ مبتلا ہوتے ہیں۔ کیوں کفران نعمت کیا ہوتا ہے؟ یعنی نعمت کو اللہ کی منع، جہاں اس نے منع کیا، حرام کیا، وہاں پر جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو کفران نعمت ہوا، تو گناہ میں تیزی کے ساتھ پھنستے چلے جاتے ہیں۔ پھر مولا مشکل کشا ایک جگہ پہ فرماتے ہیں، یہ اصول ہے 2-3 آخری جو آپ کو حدیث سے سنا رہے ہیں، یہ اصول ہے، اس کو ہمیشہ یاد کر کے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر جو کم سے کم بات واجب وہ یہ ہے کہ اس کی نعمت کو اس کی ناشکری کا ذریعہ نہ بناؤ، نعمت کو ناشکری کا ذریعہ نہ بناؤ۔ زبان نعمت ہے، ناشکری کا ذریعہ نہ بنائی۔ اگر آپ غیبت کر رہی تو ناشکری کا ذریعہ بنا رہی۔ آنکھ نعمت ہے، اگر آپ کو اس جگہ استعمال کرنی ہے جہاں منع کیا تو ناشکری کرے۔ مال آپ کو دیا ہے، مال اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی نعمت ہے، اس کو اس کی نافرمانی کی میں مت خرچ کیجیے۔ جو بھی نافرمانی میں خرچ کیجیے گا تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ آپ اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اب آپ خود سوچ لیجیے کہ پوری زندگی ایک ایک سانس کا شکر ہے، کہ کہا جاتا ہے کہ ایک سانس کا آپ نے شکر کیا، دوسری سانس آنے کا پھر 1000 شکر ہو جاتا۔ کہاں کہاں شکر کا باب اتنا بڑا باب ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا، اور ایسی ایسی چیزیں ہیں شکر کے باب میں کہ آپ کی ہماری سمجھ میں نہیں آتی بہت ساری چیزیں۔ اے داؤد، ہم نے ایک ایسی جنت بنائی ہے جس کے سونے اور چاندی اور لولو مرجان اور زبرجد اور یہ، اس کی جو زمین ہے وہ ایسی ہے، اس کی مٹی جو کستوری کی ہے، تو تم جانتے ہو کہ وہ کس کے، وہ اس میں حوریں رہتی، جانتے ہو کس کے لیے بنے؟ اب پروردگار تو ہی بتا کس کے لیے بنائی۔ ارشاد القلوب میں دیکھ لیے، شکر والے باب میں کس کے لیے بنائی؟ کہ ہم نے اس کے لیے بنائی جو نعمت کو مصیبت اور مصیبت کو نعمت جانتا ہے۔ آ رہی سمجھ میں گئے؟ نعمت کو مصیبت، تو آگے جا کے تشریح ہے کافی لمبی چڑھی ہے نعمت کو مصیبت، لیکن یہ نعمت ہی تو ہے بہت زیادہ۔ نعمت پہ جب آدمی ہوتا تو کیا نعمت اسے برائی کی طرف لے کے جا رہی ہے، لیکن یہی تو سب سے بڑی مصیبت ہے کہ برائی جہنم کی طرف اس کو لے جائے۔ آج دیکھیں جتنے مال و دولت والے لوگ ہیں، جتنا زیادہ پیسہ ہوتا ہے اتنی زیادہ ناشکری ہوتی ہے، اتنے زیادہ اللہ کے گناہ کرتے، طرح طرح کے گناہ کرتے، کہ وہ پیسے کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے وہ سارے گناہ کرتے ہیں۔ تو کیا ہوتا؟ یہ در حقیقت ان کو عذاب سخت کی طرف لے جا رہے ہوتے۔ تو تبھی تو کہا کہ وہ نعمت کو مصیبت اور مصیبت کو نعمت جانتے۔ مصیبت کو نعمت کیوں جانتے ہیں؟ کہ جب ان پہ کوئی مصیبت پڑتی تو ذکر خدا کرتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں کیا کام کرتی ہیں؟ کہ اللہ کے قریب کرتی ہیں، اللہ کے قریب کرتی ہیں، ان کے گناہ معاف ہوتے اور وہ پاک و پاکیزہ ہو کے دنیا سے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں جب کوئی بیمار پڑتا تو ایک دانہ اس نے اگر یا سلاموں کو پڑھا کہ بیمار کے سرانے بیٹھ کے یا سلامو یا سلامو یا سلامو آپ پڑھ کے اس پہ دم کر دیے تو بیمار ٹھیک، تو کیا ایک دانہ 100 تصویر پڑھنے سے تب ایک دانہ یا سلاموں کا دل سے پڑھیے پوری دنیا کے بیمار شفا یاب ہو جائیں گے؟ تو باقی کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہ باقی آپ کا آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ بہانے سے رکھ رہا ہے، آخرت کے لیے آپ کے لیے جمع کے۔ وہ جس طرح کہ سوگھڑ مائیں جو ہوتی نہیں ہے وہ اپنی بیٹیوں کے لیے یہ جہیز دھیرے دھیرے کر کے جمع کر رہی ہوتی، اسی طرح یہ آپ سے عشق کرنے والا، محبت کرنے والا، آپ سے محبت کرنے والا، ہم جو ہے اس کی نافرمانی کر لیں، ہمارے لیے وہ آخرت میں چیزیں جمع کر کے رکھ رہا۔ جیسے حضرت داؤد کے پاس ایک عورت آئی تھی، آ کے کہنے لگی کہ میں غریب ہوں، وہ میں اون سے بنتی ہوں، بننے کے بعد ایک وہ تیار کرتی ہوں، کپڑا تیار کرتی ہوں، پھر کپڑے کو لے جا کے میں بازار میں بیچتی ہوں۔ آج میں تیار کر رہی تھی کپڑا کے، اتنے میں ایک چیل آئی اور چیل وہ کپڑے کو لے کے اڑ کر چلی گئی، اور میں بیوہ ہوں، میرے بچے بھوکے رہیں گے، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا پروردگار ظالم ہے یا عادل ہے؟ کہ کیسی بات تم کر رہی ہو، تم کیا اللہ تعالیٰ کو کیا کہہ رہی ہو؟ کہ ہاں یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا۔ اتنے میں دق الباب ہوئے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کہا گیا کچھ ملاح ہے جو آپ سے ملنے آئے ہیں۔ حضرت داؤد سے کہا کہ آپ سے ملنے کے لیے آئے، ملاح کو اندر بلائے، اندر آ گئے کہ یہ پیسے لیجئے۔
سب نے 100 دینار یا 200 دینار سب نے جتنے تھے سب نے حضرت داؤد کے پاس کہ یہ پیسے کیسے؟ کہ ہم کشتی پہ سفر کر کے جا رہے تھے، سارا سامان لے کے، بہت تجارت کا بہت سارا سامان لے کے. کشتی جو تھی جو بیچ دریا کے اندر یا بیچ سمندر کے اندر، اس میں بیچ میں ایک سوراخ ہو گیا تھا جس سے پانی آ رہا تھا. ہم لوگ بہت پریشان ہو رہے تھے اور ہم لوگوں کو بچنے کی امید نہیں تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا پروردگار ہم لوگوں کو بچا دے گا تو ہم نبی کے پاس جائیں گے، حضرت داؤد کے پاس جائیں گے اور یہ نذرانہ یہ پیسے ان کو دے دیں گے، ہمیں بچا لے پروردگار. اتنے میں ایک چیل اڑتی ہوئی جا رہی تھی، اس کے منہ سے کپڑا گرا لال رنگ کا، اور وہ اس کے اوپر جا کے ہم نے اس کپڑے سے اس سوراخ کو بند کر دیا اور ہم پار ہو کے یہاں تک آ گئے. تو اس شکرانے میں پیسہ دینے کے لیے آئے. وہ کپڑا اسی عورت کا جو بن رہی تھی، جو چیل اٹھا کے لے گئی تھی، وہ والا کپڑا تھا. تو حضرت داؤد کہنے لگے کہ پروردگار آپ دیکھیے کہ حضرت داؤد کر کے پروردگار تیرے لیے خشکی و تری میں تیرے لیے تجارت کر رہا، تو بدگمانی کر رہی ہے. تو اسی طرح پروردگار ہمارے لیے دنیا آخرت میں جو ہے ہمارے لیے فلاح چاہ رہا ہو تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. سمجھ میں کب آئے گا؟ جب نعمت کبریٰ کا شکر ادا کریں گے، محمد آل محمد کے کلام کو پڑھیں گے، ان کے فرمودات کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا. یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو ہے نہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقعی ہمارے لیے رحمان اور رحیم ہے. دنیا میں بھی اور آخرت میں ہوگا. پروردگار ہمیں علم حاصل کرنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا صاحب السماء اللجن